جبریل آمین سے
سب ہے آقا کے زیر قدم، کیا فرش بری کیا عرش زمین، سب ہے آقا کے زیر قدم۔ سلطان مدینہ کا رتبہ، سلطان مدینہ کا رتبہ، جبریل امین سے پوچھو، معراج کا دولہا کون بنا، جبریل امین سے پوچھو، معراج کا دولہا کون بنا، جبریل امین سے پوچھو۔ تو جبریل سے رب نے فرمایا، جنت کی سواری لے کر جا، محبوب سے جا کر کہہ دینا، اب رات کرے وہ سیر ذرا، پھر کیسے ہوئی تعمیر خدا، پھر کیسے ہوئی تعمیر خدا، جبریل امین سے پوچھو، معراج کا دولہا کون بنا، جبریل امین سے پوچھو، سدرا سے بھی آگے کون گیا، جبریل امین سے پوچھو۔ تو پاس آکے رسول اعظم کے پاؤں کی جانب کھڑے ہوئے، پاس آکے رسول اعظم کے پاؤں کی جانب کھڑے ہوئے، تعظیم بجا لائے، پھر پاؤں پہ نوری رب رکھ کے، تعظیم بجا لائے پہلے، پھر پاؤں پہ نوری رب رکھ کے، طلبوں کو دیا ہے کیوں بوسہ، طلبوں کو دیا ہے کیوں بوسہ، جبریل امین سے پوچھو، معراج کا دولہا کون بنا، جبریل امین سے پوچھو، سدرا سے بھی آگے کون گیا، جبریل امین سے پوچھو۔ تو اقسام سواری جب پہنچی، نبیوں کی جماعت حاضر تھی، کرنے کو ادا رب کا سجدہ، صف بست جماعت کھڑی ہوئی، یہ شرف امامت کسے ملا، یہ شرف امامت کسے ملا، جبریل امین سے پوچھو، معراج کا دولہا کون بنا، جبریل امین سے پوچھو۔ تو پہنچے آخر اس منزل پر، چلتے ہیں جہاں
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ مادہ توحید کے متوالو، غوث اعظم کی جانثارو، آئیے کچھ ازمانوں سے قبل ہمارا مل کر آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، امت کے غمخوار، شاہوں کے تاج، آقاؤں کے آقا، ہم غلاموں کے محسن، یتیموں کے سہارا، پیاسوں کے آسرا، بے خانماؤں کے ماوا، غریبوں کے محب، مسکینوں کے ساتھی، مساوات کے حامی، صدق کا منبع، صبر کا معدن، خاکساری کا نمونہ، اولین انسان، محبوب ذیشان، مومن کا ایمان، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے رب الفجا، محمد عربی روح فضا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس طرح سے میں پڑھاتا ہوں، میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظران ملت اسلامیہ، خطبہ مسلمہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظران ملت اسلامیہ، آج شب معراج ہے۔ یقیناً یہ رات بہت عظیم ہے، قیمتی ہے، لیکن یہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو اس کی قیمت کو جانتے ہیں۔ جو نہیں جانتے، اسے نہیں پتا کہ اس کی اہمیت کیا ہے، وہ عشاء پڑھ کر اپنے گھر پر چلے گئے، اب موبائل میں بیٹھے ہوگے یا پھر کسی اور کام میں لگے ہوگے، خرافات میں لگے ہوگے، ہو سکتا ہے بیٹھے بھی ہوگے، لیکن جو واقعی جانتا ہے اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی قدر و منزلت کیا ہے، اس کا مقام و رتبہ کیا ہے، وہ اس رات کو کبھی فراموش نہیں کرے گا۔ کوشش یہ کرے گا کہ اس رات میں جتنی عبادت کی جائے اتنی کم ہے، جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن عظیم کی جتنی تلاوت کی جائے اتنا کم ہے، اور معراج کے واقعے کو بھی سنا جائے تو یہ بھی بہت ضروری ہے، اس لیے کہ یہی تو ایک دن ہے جب ہم معراج کا واقعہ بیان کرتے ہیں، یہی تو ایک دن ہے جس میں یہی تو ایک رات آتی ہے جب معراج کے پورے واقعات کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ ناظرین ملت اسلامیہ، واقعہ معراج یہ بہت تفصیل سے ہے الگ الگ کتابوں کے اندر، میں بہت ہی مختصر انداز کے اندر آپ کی گوشے گزار کچھ باتیں کروں گا، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ جس طرح سے آپ نے درود شریف کو پڑھا دل لگا کر بلند آواز سے، تو اگر کوئی بات پسند آ جائے سبحان اللہ ضرور کہہ دینا، اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہتا ہے، کیا جملہ ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ، تو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ ذرا اندازہ لگائیں کہ کتنی فضیلت ہے اس چیز کی جسے ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں اب زبان سے نہیں بولنا ہے، کیا صرف سنتے رہنا ہے، نہیں، بلکہ اس سے ہوتا یہ ہے کہ
مقرر کو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے نا. اگر میں بولتے ہی چلا جاؤں اور آپ سنتے چلے جائے سبحان اللہ نہ بولے تو پھر کیا ہوگا؟ ایسا لگے گا کہ شاید بات سمجھ میں نہیں آ رہی. آپ جانتے ہو صرف میں سبحان اللہ بلوانے کا عادی نہیں ہوں، ہاتھ بلوانے کا عادی نہیں ہوں، لیکن یہ بات اس لیے بھی بتائی کہ آج اس محفل کے اندر تہیہ کر لو، ارادہ کر لو کہ جب بھی سبحان اللہ بولے گے بحمدہ بھی بولے گے. اور اس طرح سے یہ تقریر جب تک چلے گی اتنی دیر میں کم سے کم ہر بندہ 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے گا. جب ہم سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جب اس محفل سے اٹھیں گے تو اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. ملت اسلامیہ تو سبحان اللہ کہنے میں جو ہے کنجوسی نہیں کرنی چاہیے. اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں سبحان اللہ کہنے کی. میں وہ فضیلتیں پھر کبھی بیان کروں گا. میں نے قرآن عظیم کی جو آیت کریمہ تلاوت کیا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ وہ ہماری آیتوں کو دیکھ لے. ملت اسلامیہ معراج، سفر معراج یہ کیوں ہوئی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ کس وجہ سے معراج ہوئی؟ تو آپ جانتے ہیں معراج ہونے کا کہ کئی وجوہات علماء نے اپنی کتابوں کے اندر تحریر فرمائی کہ معراج اس لیے بھی ہوئی کہ وہ سال جس سال معراج ہوئی اسے عامۃ الحزن کہا جاتا تھا، یعنی غم کا سال. غم کا سال کیوں کہا جاتا تھا؟ اس کی وجہ علماء لکھتے ہیں کہ غم کا سال اس لیے کہا جاتا تھا کہ اسی سال جناب ابو طالب کا انتقال ہوا تھا. جناب ابو طالب وہ ہیں جو میرے آقا علیہ السلام کے چچا ہیں، جنہوں نے میرے آقا علیہ السلام کی ہر وقت مدد فرمائی ہے، دشمنوں سے آپ کو ہر وقت بچایا ہے، ہر وقت پناہ دی ہے، اور آپ ہر وقت میرے آقا علیہ السلام کا ساتھ دیا کرتے تھے. یہ ہے آپ کے چچا جناب ابو طالب. اور اسی سال حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے آقا علیہ السلام کی پہلی زوجہ محترمہ، ہماری ماں ام المؤمنین ہیں، مومنین کی ماں ہے، اسی سال ان کا بھی انتقال ہوا. ان کا بھی بڑا سپورٹ تھا میرے آقا علیہ السلام کو. جب لوگ باہر تانا دیتے تھے، جب لوگ باہر بتیاں کستے تھے، جب لوگ باہر پتھرے مارتے تھے، جب لوگ باہر کوجڑیاں ڈالتے تھے، جب لوگ باہر پریشان کرتے تھے، جب لوگ باہر کانٹے بچھاتے تھے، پھر جب گھر میں آتے تھے میرے آقا علیہ السلام تو تسلی دینے کے لیے کون ہوتا تھا؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تو ہوتی تھی نا. وہی تسلی دیا کرتی تھی. پہلے وہی کے موقع پر بھی میرے آقا علیہ السلام کو تسلی کے جملے کہے تھے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا یہ میرے محبوب سنو، آپ کو اللہ اس طرح سے رائگاں جانے نہیں دے گا، اس لیے کہ آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. ملت اسلامیہ ویا ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیغام دیتی ہے کہ اگر کوئی دوسروں کی مدد کرے گا، اگر کوئی دوسروں کا بار اٹھائے گا، کوئی دوسروں کا بوجھ اٹھائے گا، دوسروں کا تعاون کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رائگاں جانے نہیں دے گا. ملت اسلامیہ تو ہمیں بھی اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اگر کوئی ہمارے پاس محتاج آتا ہے، ہمارے پاس کوئی ضرورت مند آتا ہے، ہمارے پاس کوئی ایسا انسان آتا ہے جو محتاج ہو، جو ضرورت مند ہو، تو ہم اسے ٹھکرا دیتے ہیں. مسلمانوں ایسا نہیں. آپ کی جتنی حیثیت ہے، آپ جو کر سکتے ہو اتنا ضرور کریں، اس لیے کہ مدد کرنا یہ میرے آقا علیہ السلام کی سنت ہے. بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ سال جو تھا عام الحزن کا سال کہا جاتا تھا. وہ اس سال حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہوا اور جناب ابو طالب کا بھی انتقال ہوا. وہ غم کا سال کہا جاتا تھا. ایسے عالم میں جب میرے آقا علیہ السلام کے قلب اطہر پر گرانی محسوس ہوئی، آپ کو غم ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا اور کہا جبرائیل جاؤ اور محبوب کو بتاؤ کہ اس دنیا والوں کا غم نہ کرنا، ان دنیا والوں کی فکر نہ کرنا. یہ آج ستاتے ہیں، کل آپ کے تابع ہو گے، آج پریشان کرتے ہیں، پھر کل آپ سے گفتگو کرنے کے لیے بے چین ہوں گے، آج آپ سے دشمنی نبھا رہے ہیں، کل آپ کے اوپر جان چھڑکنے کے لیے، جان لٹانے کے لیے جو دریک نہیں کریں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے. یاد رکھنا ملت اسلامیہ جاؤ اور میرے آقا علیہ السلام کے بارے میں کہا جاؤ، میرے محبوب سے کہہ دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عرش کی سیر کے لیے بلایا ہے. اس لیے میرے آقا علیہ السلام کو معراج ہوئی. ایک وجہ یہ ہے، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کوئی عیسائی اعتراض کر سکتا تھا. ہمارا عقیدہ ہے، عیسائیوں کا عقیدہ نہیں ہے یہ،
ہمارا عقیدہ ہے کہ اس وقت جناب عیسیٰ علیہ نبی کے علیہ السلام آسمانی دنیا کو اٹھائے گئے ہیں، آسمانی دنیا پر ہے، تو کوئی عیسائی یہ کہہ سکتا تھا کہ ہمارے نبی تمہارے نبی سے افضل ہیں اس لیے کہ تمہارے نبی آسمان پر نہ جا پائے، اور تمہارا عقیدہ ہے، وہ کہے گا تمہارا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی جو ہیں وہ آسمان تک جا کر آسمانی دنیا پر ہے، آسمان پر موجود ہے، تو جو آسمان پر ہے اس کا مرتبہ بلند ہے، یا جو زمین پر ہے اس کا بلند، جس نے آسمان دیکھا آسمان پر جو گیا نہیں اس کا مرتبہ بلند ہے، تو ہو سکتا ہے اس وقت ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب میرے آقا کو اپنے محبوب کو عرش پر بلایا، پہلے آسمان سے بھی بلند، دوسرے سے بھی، تیسرے سے، ساتویں سے بھی بلند، یہاں تک کہ لامکہ سے بھی آگے بلا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ جہاں میں اپنے محبوب کے قدم کو پہنچاؤں گا وہاں پر کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اسلامیہ ایک تو وجہ یہ بھی ہے، بعض علماء نے وجہ یہ لکھی کہ وہ زمانہ جو تھا، یعنی ہر نبی کا دور جو ہوتا ہے، وہ دور ہر نبی کے کو جو معجزہ دیا جاتا ہے تو اس دور کے حساب سے دیا جاتا ہے، یعنی جب بھی کسی نبی کو مبعوث کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہر نبی کو معجزات عطا کیے، لیکن معجزات جو ہوتے تھے اسی قبیل کے ہوتے تھے، اسی دور کے حساب سے ہوتے تھے۔ مثال کے طور پر جناب عیسیٰ علیہ نبی کے علیہ السلام یہ جب یہ تشریف لائے تو میڈیسن کا دور تھا، یہ جب تشریف لائے تو دوائیوں کا دور تھا، اس زمانے کے حکماء نے، اس زمانے کے طبیبوں نے، ڈاکٹروں نے ہر بیماری کا علاج تیار کر رکھا تھا، ہر بیماری کا علاج ان کے پاس موجود تھا سوائے 3 بیماری کے، 3 بلکہ 2 بیماری اور 1 موت، اس کا علاج ان کے پاس نہیں تھا۔ 2 بیماری کون سی؟ ایک سفید داغ کی بیماری اور ایک جو پیدائشی اندھا ہوتا تھا نا، پیدائشی نابینا ہوتا تھا، اس کا علاج ان کے پاس نہیں تھا۔ باقی ہر مرض کا انہوں نے علاج تجویز کر لیا تھا، ہر مرض کا علاج انہوں نے ڈھونڈ لیا تھا۔ ایسے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب عیسیٰ علیہ نبی کے علیہ السلام کو بھیجا۔ اب دعویٰ کیا کر رہے ہیں جناب عیسیٰ علیہ نبی کے علیہ السلام؟ فرما رہے ہیں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ میں اچھا کر دیتا ہوں مادرزاد اندھے کو اور کوڑھی کو، سفید داغ والے کو، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں۔ ملت اسلامیہ تو وہاں پر کمی اس چیز کی تھی کہ کوئی سفید داغ والے کو اچھا نہیں کر پاتا تھا، کوئی مادرزاد یعنی پیدائشی اندھے کو اچھا نہیں کر پاتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب عیسیٰ کو معجزہ اسی قبیل کا دیا، اسی طریقے کا دیا۔ اسی طرح جناب موسیٰ علیہ نبی کے علیہ السلام کو دیکھیں، آپ کے زمانے میں جادو عروج پر تھا، سحر عروج پر تھا، ہر کوئی جادو دکھایا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ نبی کے علیہ السلام سے فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ جناب موسیٰ علیہ نبی کے علیہ السلام نے عرض کیا قال ہی عصای اتوکل علیہا واہش بها علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، فرمایا عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ میرے ہاتھ میں جو ہے یہ عصا ہے اور اس کے ذریعے میں بکریوں کو چڑھاتا ہوں اور دوسرے کام کرتا ہوں، اس کے ذریعے میں دوسرے کام لیتا ہوں۔ جیسے یوں کہا اللہ نے فرمایا قال القھا یا موسیٰ، اے موسیٰ اس عصا کو زمین پر ڈال دو، فالقاها، جیسے ہی جناب موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے عصا کو زمین پر ڈال دیا فاذا هي حیۃ تسعى، قرآن فرماتا ہے خوفناک اژدہا بن گیا، وہ خوفناک اژدہا بن گیا۔ فرمایا قال لا خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى، فرمایا اسے پکڑو اور ڈرو نہیں۔ جب پکڑا گیا دوبارہ اٹھایا تو دوبارہ وہ عصا بن گیا، تو عصا موسیٰ عطا کیا گیا جناب موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دور جو تھا جادوگروں کا دور تھا، ساحروں کا دور تھا۔ پھر ہوا یوں کہ فرعون نے اپنے دور کے سارے جادوگروں کو جمع کیا اور ایک میدان کے اندر کھڑے کیا، تنہا جناب موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں، اور پھر حال یہ ہوا کہ سارے جادوگروں نے اپنی رسیوں کو چھوڑ دیا اس میدان کے اندر، سارے رسیاں سانپ بن کر چلنے لگے۔ جناب موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عصا دیا تھا، جیسے ہی عصا کو چھوڑا وہ خوفناک اژدہا بن گیا اور ان سانپوں کو نگلنا شروع کر دیا۔ تو عرض کرنا مقصود یہ ہے، بتانا مقصود یہ ہے کہ جب بھی کسی نبی کو بھیجا گیا تو اس زمانے میں جو چیز عروج پر ہوتی تھی، جو چیز جو ہے ترقی یافتہ ہوتی تھی، تو اس قبیل کا ہی معجزہ نبی کو عطا کیا جاتا تھا۔ میرے آقا کا زمانہ کوئی محدود زمانہ تو نہیں ہے نا، میرے آقا کا زمانہ کوئی چھوٹا زمانہ تو نہیں رہے گا نا، مختصر زمانہ نہیں رہے گا نا، 1400 سال سے چلے آ رہا ہے میرے آقا، ویسے تو پہلے ہی سے میرے آقا کا زمانہ ہے، لیکن بظاہر آپ کے تشریف لانے کے بعد سے 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے۔ تو آپ اللہ رب العزت جانتا تھا کہ
کہ اللہ رب العزت نے جب میرے آقا کو اس دنیا میں بھیجا نا تو اس وقت لوگوں کے زبان کا دور تھا، یعنی عرب والے جو ہے اپنی زبان دانی پر بڑا ناز کیا کرتے تھے، اپنی فصاحت اور بلاغت پر بڑا ناز کیا کرتے تھے، انہیں عربی پر بڑا ناز تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ اپنے آپ کو عربی کہتے ہیں، ہم کو عجمی کہتے ہیں۔ عجمی کا مطلب جانتے ہو، گونگا اور بہرا، یعنی انہیں کچھ نہیں آتا، انہیں بولنا نہیں آتا، انہیں سننا صحیح سے گفتگو کرنی نہیں آتی۔ تو وہ لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو عربی اسی لیے کہتے تھے کہ وہ لوگ، ان لوگوں کو عربی دانی پر بڑا ناز تھا، بڑا فخر تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا کو سب سے بڑا معجزہ عطا فرمایا۔ جانتے ہو معجزہ کیا تھا؟ وہ معجزہ قرآن کی شکل میں عطا فرمایا۔ قرآن ایسے کتاب دی جس کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تم اپنے قول میں سچے ہو، یعنی یہ کہتے ہو کہ اللہ کی کتاب نہیں ہے بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنگلوں میں جا کر گڑھ کر اپنی طرف سے بنا کر لے آتے ہیں، تم اسے اللہ کی کتاب نہیں مانتے ہو تو اس جیسی ایک صورت ہی بنا کے لاؤ اگر تم اپنے قول میں سچے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا وجہ تھی جنگ بدر میں تلوار لے کر آنے کی؟ کیا وجہ تھی، کیا ضرورت تھی جنگ احد کے اندر تلوار لے کر آنے کی، خیبر کو قائم کرنے کی، خندق کو قائم کرنے کی؟ کیا ضرورت تھی؟ کوئی ضرورت نہیں تھی، ایک صورت لے آتے معاملہ ختم ہو جاتا۔ لیکن مشرکین جانتے تھے کہ قرآن کے مقابلے میں جنگ کرنا آسان ہے، قرآن کے مقابلے میں احد کو قائم کرنا آسان ہے، قرآن کے مقابلے میں بدر کو قائم کرنا آسان ہے، لیکن ہاں وہ جانتے تھے کہ قرآن جیسی ایک صورت بھی وہ نہیں لا سکتے۔ اس لیے ان لوگوں نے قرآن کی صورت پیش نہیں کی بلکہ کچھ لوگوں نے پیش کی بھی تھی القاریہ کے مقابلے میں، ہے نا؟ قرآن فرماتا القاریہ وما ادراک ما القاریہ، اس کے مقابلے میں الفیل ملفیل وما ادراک ما الفیل۔ اس طرح سے ایک صورت جب ان لوگوں نے لکھی تھی نا، جانتے فیل کا مطلب ہوتا ہے ہاتھی، الفیل فیل والفیل اور فیل وما ادراک ما الفیل، جانتے ہو یہ فیل کیا، یہ ہاتھی کیا؟ اس طرح کی انہوں نے صورت بنائی تھی کہ اس کی دم چھوٹی ہوتی ہے، سونڈ بڑا ہوتا ہے، اس طرح سے بنایا تھا۔ عرب کے لوگوں کے سامنے جب اسے پیش کیا نا تو چھوٹے چھوٹے بچے ہنسنے لگے، کہا القاریہ کو مقابلے میں اسی لیے آئے۔ ملت اسلامیہ وہ جانتے تھے کہ جنگ کرنا آسان ہے لیکن قرآن جیسی ایک صورت بنانا یہ مشکل ہے۔ ملت اسلامیہ یہی وجہ ہے کہ وہ زمانہ جو تھا یہ عرب دانی کا دور تھا، اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فصاحت اور بلاغت عطا فرمائی، زبان دانی عطا فرمائی۔ اور حال یہ تھا کہ جب میرے آقا گفتگو کرتے تھے تو کیونکہ وہ جو بولتے تھے اپنی مرضی سے نہیں بولتے، قرآن خود فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ نبی جو کچھ بھی بولتے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے بلکہ وحی الہی ہوا کرتی ہے۔ حال یہ تھا کہ جب میرے آقا گفتگو کرتے تھے، حال یہ تھا جب میرے آقا کسی سے بات کرتے تھے اور کسی کے سامنے پہنچ جاتے تھے تو سامنے والے کا حال یہ تھا کہ وہ خاموش ہو جاتا تھا، اس کے سامنے وہ میرے آقا کے سامنے اس کی زبان حرکت نہیں کرتی تھی۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی پکار اٹھے تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ حال یہ تھا کہ جب میرے آقا کی بارگاہ میں آتے تھے نا تو ایسا لگتا تھا منہ میں زبان نہیں بلکہ یہ ہوتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ جسم کے اندر جان ہی باقی نہیں رہی ہے۔ ملت اسلامیہ اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی دور کے حساب سے جو سب سے بڑا معجزہ دیا وہ قرآن عظیم کی شکل میں دیا۔ اور پھر میرے آقا کا زمانہ محدود نہیں ہوگا نا، میرے آقا کا زمانہ بڑھنے والا تھا، سائنس ترقی کرنے والی تھی، لوگ آگے بڑھنے والے تھے، لہذا ایسی صورت میں بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دوسرا معجزہ جو دیا نا وہ معراج کا سب سے بڑا معجزہ، قرآن کے بعد معراج کا جو معجزہ ہے یہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ وجہ کیا ہے یہ معجزہ دینے کی؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت جانتا تھا کہ سائنس ترقی کرے گی، لوگ ہوا میں اڑنے کی باتیں کریں گے اور ہوا میں اڑ کر دکھائیں گے اور آسمان پر بلکہ چاند پر جانے کی، چاند پر کمنڈے ڈالنے کی باتیں کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ سن لو، اگر کوئی اس زمانے میں یہ کہے کہ ہم چاند پر جا چکے ہیں اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے آسمان سے چاند پر کمنڈے ڈالی ہے، تمہارے نبی تو کہاں ہے؟ تمہارے نبی نے تو کبھی چاند تک نہیں گئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ سائنس جو ہے یہ الٹی چھلانگیں بھی مارنا شروع کر دے تو جہاں میرے نبی کے قدم پہنچے ہیں وہاں پر ہرگز نہیں پہنچے۔ اس لیے معجزہ معراج عطا فرمایا، وہاں بلایا، وہی نہ مکہ کے
के मकी हुए, सरे अर्श तख्ते नशी हुए, ये नबी है जिनका ही मकाम, खुदा है जिसका मकाम। मका से भी आगे बुलाया ताकि साइंस को बता दे कि दुनिया तरक्की करने के बाद भी मेरे नबी के कदम जहां पर पहुंचे वहां पर कोई नहीं पहुंच सकता है। मिल्लत इस्लामिया, ये तो कुछ वजूहात, कुछ रीज़न बताए मैंने कि मेराज इसलिए भी हुई है। आइए अब मैं कुरान अज़ीम की आयतों के ज़रिए आपको बताऊं कि ये मेराज हुई है और इसमें ये कैसे मुमकिन है। कुछ लोगों के आज तक जहन में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रही बातें, आज तक एतराज़ कर रहे हैं ना। वो अबू जहल वाले लोग भी जानते हैं, अबू जहल ने एतराज़ किया था सबसे पहले। कहते अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में जब मामला पेश किया गया तो कहा कि ये किसने कहा है? कहा तुम जिसे अपना रसूल समझते हो ना, उन्होंने कहा बस इतनी सी बात कही है, अगर इससे बड़ी भी कहते तो अबू बकर मान लेता। फरमाया कि अगर इससे बड़ी कहते तब भी अबू बकर मान लेता, तुम इतनी सी बात कहते हो। मिल्लत इस्लामिया, लेकिन अबू जहल नहीं माना। आज भी अबू बकर के मानने वाले मानते हैं कि मेराज हुई है, अबू जहल के मानने वाले एतराज़ात करते रह गए और आज भी एतराज़ात कर रहे। बस फर्क समझ जाओ आप लोग खुद कि कौन हक पर है। आपको अबू बकर वाला बनना है या अबू जहल वाला बनना है, किसके तरीके पर चलना है। अबू बकर का मामला ये है, अबू बकर का मामला ये है कि आपने एतराज़ न किया बल्कि तस्दीक कर लिया। उसी दिन से आपको सिद्दीक कहा जाने लगा, उसी दिन से आपको सिद्दीक कहा जाने लगा। और अबू जहल ने एतराज़ात किए थे, मजाक उड़ाए थे। कैसे मजाक उड़ाए थे मैं इंशाअल्लाह आगे बयान करूंगा। कुरान फरमाता है सुब्हानल्लज़ी अस्रा, सुब्हान, सुब्हान जानते हो कब कहा जाता है? अभी मैंने सुब्हान अल्लाह की फजीलत बयान की, बताया कि सुब्हान अल्लाह क्या है। सुब्हान कब कहा जाता है? सुब्हान ताज्जुब के मौके पर कहा जाता है ना। अगर कोई ये कहे, आज मैं अभी ये कहूँ कि मैंने पानी पिया, अब सुब्हान अल्लाह कहोगे? कोई कहे मैंने खाना खाया, अब सुब्हान अल्लाह कहोगे? किसी ने कहा मैं चला, अब सुब्हान अल्लाह कहोगे? नहीं, क्योंकि ये तो नॉर्मल बातें हैं, ये तो सब कर लेते हैं, इसको सुब्हान अल्लाह कहाँ से कहें? हाँ, लेकिन जहाँ ताज्जुब वाली बात होगी, मैं कहूँ अभी कि नबी ने चांद के 2 टुकड़े किए, मैं कहूँ अभी सूरज को लौटाया है, दरख्त को बुलाया है, ताज्जुब वाली बात पर जो है ये सुब्हान अल्लाह कहा जाता है। और जो बात नॉर्मल होती है उस पर सुब्हान अल्लाह नहीं कहा जाता। और ये हम और आपका मामला है कि हम और आप सुब्हान अल्लाह कब कहते हैं? जब ताज्जुब होता है। अल्लाह ताज्जुब होने से पाक है, लेकिन अल्लाह जानता था कि इतनी कम अरसे के अंदर, इतने कम मुद्दत के अंदर अगर मेरे आका, मेरे महबूब अगर कह दे कि मैं अर्श से आगे जाकर रब का दीदार करके वापस आया हूँ तो लोगों को ताज्जुब होगा। इसलिए लोगों से पहले रब ने कहा सुब्हान अल्लाह, इसलिए रब ने कहा सुब्हान अल्लाह, पाक है वो ज़ात, है ना। अगर किसी को एतराज़ है ना इस बात पर, अगर किसी को एतराज़ है इस बात पर कि इतनी कम अरसे में, इतनी कम मुद्दत में कैसे हो गया, तो सबसे पहला एतराज़ नबी की ज़ात पर नहीं होगा, खुदा की ज़ात पर। क्योंकि अल्लाह ने कहा है मैं ले गया, ले जाने वाली ज़ात अल्लाह की है। अल्लाह ने कहा कि मैं ले गया, अल्लाह ले गया, पाक है वो ज़ात जो ले जाने वाली है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो हर चीज़ पर कादिर है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। हमसे ज़्यादा वो लोग जो इस आयत को तिलावत करते हैं, बार बार बताते हैं। मिल्लत इस्लामिया हमारा भी यही अक़ीदा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हाल ये कि वो लोग बार बार कहते हैं इस चीज़ को और फिर मानने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह ने कहा कि मैं ले गया, वो है रब जो कुन कहता है फयकुन हो जा सकती, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं, उसने कहा कुन हो जा, फयकुन तो हो जाता है। ये अल्लाह के कलाम से साबित है, कुरान अज़ीम से साबित है। मिल्लत इस्लामिया तो अल्लाह की ज़ात पर एतराज़ होगा, वो नबी की ज़ात पर एतराज़, इसलिए कि नबी ने ये नहीं कहा मैं गया, नहीं बल्कि फरमाया अल्लाह ने गया, अल्लाह ले गया, अल्लाह ने खुद फरमाया, बल्कि पाक है वो ज़ात जो ले गई। मिल्लत इस्लामिया कैसे मुमकिन है? कितना कलील अरसा था जानते हो, कितनी कम मुद्दत थी जानते हो? जब मेरे आका अलैहिस्सलाम अर्श पर गए, अर्श पहले मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गए, वहाँ नमाज पढ़ाई, फिर वहाँ से पहले आसमान पर, फिर दूसरे आसमान पर, फिर तीसरे आसमान पर, फिर चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें, 7 आसमान के बाद सिदरतुल मुंतहा और फिर लामका, और फिर लामका से भी क्या आगे 70,000 हिजाबात के आगे गए थे। और जानते हो हर हिजाबात के दरमियान जो फासला था ना, वो ज़मीन और आसमान के दरमियान जितना फासला है इतना फासला था, इतना जो है ये सफ़र तय किया। और मुद्दत कितनी थी, अरसा कितना था, वक्त कितना लगा जानते? वक्त सिर्फ इतना लगा कि जब वापस आए ना तो जो जंजीर थी ना, जो दरवाजे पर पहले जंजीर लगती थी खोलने के लिए, वो हिल रही थी, बिस्तर भी गर्म था, और जो वजू किया था आपने ना पानी जिससे, वो भी बह रहा था।
ملت اسلامیہ، یہ میرے آقا کا کتنا بڑا معجزہ ہے. اب ذرا اندازہ لگائیں کہ اتنا سفر طے کرنے کے بعد جب واپس آئے تو بستر بھی گرم ہے نا. کوئی انسان تھوڑی دیر کے لیے اگر کہیں پر بیٹھ جائے اور پھر وہاں سے اٹھ جائے تو اتنا حصہ تھوڑی دیر کے لیے گرم رہتا ہے. یعنی بہت کم مدت کے لیے، بہت کم عرصے کے لیے وہ جو حصہ ہے وہ گرم رہتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنے کم عرصے میں اتنا طویل سفر کیسے کیا، اتنا طویل سفر کیسے کیا؟ لوگ حیران ہوتے ہیں اس بات پر اور پھر اس پر اعتراضات کرتے ہیں کہ وہ روحانی تھی، جسمانی نہیں تھی، ایسا تھا، منامی تھی، اور بہت ساری باتیں کرنے لگ جاتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو اہل ایمان کہتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. آج بھی جاؤ، میں غلط نہیں کہتا، ان کے مسجدوں میں جاؤ. آج شب معراج الحمدللہ ہماری مسجد کے اندر رونق ہی رونق نظر آ رہی ہے، لیکن ان کی مسجدوں میں جا کر دیکھو، آج ابھی جا کر دیکھو کہ لائٹ بند ہو گئی ہو، کوئی نہیں، کوئی مناتا نہیں ہے. برادران ملت اسلامیہ، آپ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو اہل سنت والجماعت میں بنایا. یہ بہت بڑا شکر ہے اللہ کا، بہت بڑا احسان ہے اللہ کا کہ اس جماعت کے اندر ہمیں پیدا کیا. ہم کبھی کسی کے گستاخ نہیں بنے، نہ ہم اپنے والدین کے گستاخ، نہ ہم اپنے بڑوں کے گستاخ، نہ اولیاء کے گستاخ، نہ انبیاء کے گستاخ، نہ خدا کے گستاخ، کسی کے نہیں. ہم سب کی تعظیم کرنے والے، ہم عزت والے ہیں اور یقیناً اللہ قیامت کے دن ہمیں عزت عطا فرمائے. ملت اسلامیہ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے کم عرصے کے اندر اتنا بڑا سفر یہ کیسے طے کرایا؟ تو یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے. پہلی بات اس نے کہہ دیا، بات ختم ہو جاتی ہے. اور دوسری چیز یہ معجزہ ہے. یہ کیا ہے؟ معجزہ. اور معجزہ کہتے کسے ہیں؟ معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جو سمجھ سے والا کر، جو سمجھ میں نہ آئے اسے معجزہ کہتے ہیں. جو سمجھ میں آئے گا اسے معجزہ تو نہیں کہا جائے گا. جو بات سمجھ میں آ جائے گی اسے معجزہ نہیں کہا جائے گا. اگر میں یوں کہوں کہ ابھی باہر جا کر دیکھو آسمان پر ستارے چمک رہے ہیں تو یہ کیا اسے کوئی کرامت کہہ سکتا ہے؟ کیونکہ نبی کی طرف ہی معجزہ ہوتا ہے. ایک بات یاد رکھنا، ایسی بات جو تعجب والی ہو، یہ کسی نبی سے صادر ہو جائے گا تو اسے معجزہ کہتے ہیں. کسی ولی سے صادر ہو جائے اسے کرامت کہتے ہیں، اور کسی فاسق و فاجر سے صادر ہو جائے اسے جادو کہتے ہیں. برادران ملت اسلامیہ تو کوئی اس کو معجزہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ یہ نارمل باتیں روز کی باتیں ہیں. برادران ملت اسلامیہ تو معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جو بات سمجھ میں نہ آ سکے. تو معراج تمہارے سمجھ میں کیسے آئے گا؟ اگر وہ سمجھ میں آ جاتا تو معجزہ ہوتا کیسے؟ وہ اگر سمجھ میں آ جاتا تو معجزہ ہوتا کیسے؟ یہ دوسری بات. تیسری چیز میں قرآن عظیم کی دلیل سے سمجھاؤں گا، قرآن کی روشنی میں سمجھاؤں گا. جب جناب سلیمان علیہ نبی علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بڑی طاقت دی تھی، ہواؤں پر حکومت دی تھی، جناتوں پر حکومت دی تھی، چرندوں پرندوں پر حکومت دی تھی، ہے نا، پانی پر حکومت دی تھی، بڑی طاقت دی تھی. جب انہیں پتا چلا نا کہ ملکہ سبا بلقیس جس کا بہت بڑا تخت و تاج ہے اور جو بہت بڑی بادشاہت کی مالکہ ہے، تو حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام نے انہیں خط لکھا. مختصراً واقعہ تو بڑا طویل ہے، مختصراً عرض کروں گا. انہوں نے خط لکھا اور کہا اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین. سورۃ النمل میں اس کا تذکرہ موجود ہے 19 پارے میں. کہا اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، تو جو بہت بڑی بن رہی ہے نا، یہ بڑی بننا بند کر دے، اس لیے کہ کوئی بڑا نہیں ہے، نہ تو بڑی ہے نہ میں بڑا ہوں، بلکہ سب سے بڑا اللہ ہے. سب سے بڑا اللہ ہے. یہی وجہ ہے. دیکھیں نا ہمارا بھی ماحول کتنا اچھا ہے. ہم بھی آپس میں جھگڑا کرتے، باہر آپس میں لڑتے ہیں، باہر کتنا کچھ بھی ہو، کیوں لڑتے ہیں؟ لڑنے کا صرف ایک مقصد ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں بڑا ہوں، وہ کہتا ہے میں بڑا ہوں، وہ کہتا ہے میں اچھا ہوں، وہ کہتا ہے میں اچھا ہوں، اس لیے لڑائی ہوتی ہے. اور جب دونوں کی لڑائی ہوئی اور دونوں مسجد کے اندر آئے، ایک صف میں کھڑے ہیں، جیسے ہی امام نے کہا اللہ اکبر، دونوں کہتے ہیں اللہ اکبر. دونوں یہ نہیں کہتے، کوئی نہیں کہتا کہ میں بڑا ہوں تو بڑا ہے، کہتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے. اسلام یہاں سے سمجھ میں آنا چاہیے کہ کوئی اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے اس لیے کہ سب سے بڑا اللہ ہے. خدا اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، تو جو بہت بڑی بن رہی ہے نا، تو کام کر. اگر تو واقعی چاہتی ہے کہ اللہ تجھے عزت دے، تیرا تاج سلامت رہے، تیری بادشاہت سلامت رہے، تو پھر تو مسلمان بن جا. برادران ملت اسلامیہ جب یہ خط ہدہد دے کر ملکہ سبا بلقیس کے پاس پہنچانا اور اس کے سینے پر رکھ کر اڑ گیا، تو حال یہ کہ ملکہ سبا اٹھی اور اس بلقیس نے دیکھا کہ خط لکھا ہوا ہے اور اللہ کے نبی کی طرف سے ہے، تو اس نے اپنے مشیروں کو بلایا مشورہ کرنے کے لیے. سارے لوگوں کو بلانے کے بعد ان سے مشورہ کیا کیا جائے. کہا ایسا ایسا حضرت سلیمان نے خط لکھا ہے
लोगों ने कहा कि तुम कम हो क्या, तुम्हारे पास इतनी बड़ी हुकूमत है, अल्लाह ने तुम्हें भी सब कुछ अता किया है, तुम चाहो तो उनसे जंग कर सकते हो, उनके आगे झुकने की जरूरत नहीं, उनकी बात कबूल करने की जरूरत नहीं। उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं करूँगी, पहले जांचूंगी उनको आजमाऊंगी, आजमा के देखूंगी कि अगर वो अल्लाह के वाकई सच्चे नबी हो गए तो मैं हीरे जवाहरात उनको तोहफा पेश करूंगी, और जब वो कबूल कर लेंगे तो मैं समझ जाऊंगी कि दुनियादार है, और अगर वो कबूल नहीं करेंगे तो मैं समझ जाऊंगी कि अल्लाह वाले हैं। लोगों को तजवीज़ पसंद आई, कहा ठीक है ऐसा ही किया जाएगा, वैसे ही किया। कुछ इंसानों को, कुछ लोगों को तैयार किया और कहा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास ये लेकर जाओ बहुत सारे हीरे जवाहरात से मुरस्सा और तख्त, ये सोने चांदी की ईंटें और बहुत सारा सोना, ये सब भेजा गया। जैसे ही जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम को हुदूद ने बताया कि मलाइका सबा बिल्कीस ने इस तरह की हरकत की है, हुदूद पहुंचा था कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नातों को बुलाया, जिन्नातों को हुक्म दिया कि जिन्नातों सुनो, अभी इसी वक्त मैं हुक्म देता हूँ कि मेरे दरबार से लेकर 10 किलोमीटर दूर तक, कितने 10 किलोमीटर दूर तक बीच में जितना रास्ता है सब रास्ते को सोने का बना डालो और उसके बाजू में दीवारें खड़ी करो, उसमें हीरे और जवाहरात लगा दो। जैसे ही अब वो जो आ रहे था ना, जो ग्रुप आ रहा था, जो लोग आ रहे थे सोना और हीरे जवाहरात लेकर, वो बड़े खुश थे कि आज हम बादशाह को वो तोहफा पेश करेंगे, बादशाह हमारी बड़ी इज्जत करेगा। लेकिन जैसे ही 10 किलोमीटर दूर पर देखता है कि हाल ये है यहाँ पर तो जो सोना और हीरे जवाहरात जिसको हम बहुत कीमती समझते हैं ये तो पैरों में बिछा हुआ है। अब बादशाह का मलिका बिल्किस का हुक्म था, मायूस तो हो गया था, नाउमीद तो हो गया था, लेकिन मलिका बिल्किस का हुक्म था इसलिए वापस ना लौटा। गया जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में तोहफा पेश किया, आपने उसे कबूल ना किया। फिर जब वापस गया सारा माजरा बयान किया, सारा माजरा बयान करने के बाद जब ये सारी चीजें, ये बातें मलिका बिल्किस ने सुनी ना, तो मलिका बिल्किस समझ गई कि जनाब सुलेमान से लड़ना कोई आसान काम नहीं, इसलिए कि ये आम बादशाह नहीं बल्कि अल्लाह के नबी हैं। इसलिए उसने उसी वक्त इरादा किया कि मैं उनकी बारगाह में जाऊंगी और इस्लाम ले आऊंगी, मैं मुसलमान हो जाऊंगी। इतना उसने सोचा था। अब वो तैयारी करके अपने महल से निकल रही थी, यहाँ हुदूद सारा माजरा देख रहा था। फौरन जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचा। वहाँ पहुंचने के बाद सारा माजरा, सारा वाक़या बयान किया कि वो मुसलमान होने के लिए आपके पास तशरीफ ला रही है। मिल्लत इस्लामिया जानते हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या किया, पूछा कि कौन है जो बिल्किस के तख्त को वहाँ से उठा कर ले आएगा। जानते फासला कितना दूर था, 1 महीना जाने में लगता था, 1 महीना आने में लगता था। और बिल्किस का जो तख्त था ना, वो बड़ा कीमती तख्त था। उसका हाल ये था कि उसने 7 कमरों के अंदर बंद करके रखा था और उस तख्त पर बैठकर वो फैसला किया करती थी। और हर कमरे को बाहर से लॉक होता था और हर कमरे के अंदर जो है दरवाजे पर सिपाही मुतय्यन किए गए थे जो वहाँ की हिफाजत के लिए थे। मिल्लत इस्लामिया, अब जरा अंदाजा लगाए, जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सबको बुलाया और पूछा कि कौन है जो बिल्किस का तख्त 1 महीने की मुसाफत जाने में, 1 महीने की मुसाफत आने में और 7 कमरों के बीच से उठा कर ले आना है, कोई आसान काम तो ना था ना। पूछा कौन सबसे पहले लेकर आएगा, कौन जल्दी लेकर आएगा। जानते हो कौल इफरीतुम मिनल जिन्न, एक इफरीत जिन था, वो खड़ा हुआ, उसने क्या कहा, उसने कहा ना आती कभी कबला अन तक़ूमा मिन मक़ामिक। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फजर के बाद एक मजलिस में बैठाते थे, वो मजलिस जो है वो ज़ोहर तक चलती थी, वो मजलिस जो है दोपहर तक चलती थी। तो कहा अन तक़ूमा मिन मक़ामिक, ये मजलिस बर्खास्त बाद में होगी, उससे पहले मैं वो तख्त हाज़िर कर दूंगा। ये किसने कहा, एक जिन ने कहा, इफरीत जिन था, उसने कहा कितनी देर, सुबह से लेकर दोपहर तक लगेगा। यानी अन तक़ूमा मिन मक़ामिक की तफसीर में उलमा ने लिखा है कि महफिल जो है, मजलिस है, ये बाद में बर्खास्त होगी, उससे पहले मैं लाकर दिखाऊंगा। जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, मुझे इससे भी पहले चाहिए, मैं चाहता हूँ कि और जल्दी ले आए। तो फिर कौन खड़ा हुआ, आसिफ बिन बरकिया। ये जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर के वली हैं, नबी नहीं है, वली हैं, बड़े मुत्तकी परहेजगार। खड़े हुए क्या कहा, कुरान ने इस वाक़ये को बयान फरमाया, क़ाल लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब। ऐसा शख्स खड़े हुआ जिसके पास ज़बूर का इल्म था। इल्म क़ाल लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब। उसने क्या कहा, उसने कहा अना आती कभी कबला उसने
کیا کہا کہ اللہ کے نبی جناب سلیمان علیہ السلام آپ پل کے بعد میں جھپکائیں گے، اس سے پہلے میں لا کر دکھاؤں گا۔ پل کے جھپکنے میں جتنی دیر لگتی، کتنی دیر لگتی پل کے جھپکنے میں؟ سیکنڈ بھی نہیں لگتا جی۔ کہاں ایّر کرتا ہے کہ طرف آپ پل کے بعد میں جھپکائیں گے، اس سے پہلے میں تخت کو حاضر کر دوں گا۔ قدران ملت اسلامیہ اور پھر آصف بن برقیہ نے تخت پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آصف بن برقیہ نے 1 مہینے کی مسافت جانے میں، 1 مہینے کی آنے میں، اور اتنے بند کمروں کے اندر سے، اور تخت بھی جو تھا وہ بہت بڑا تخت تھا، اتنا بڑا تخت اٹھا کر اتنی جلدی لے آئے کہ پلک بھی نہ جھپکی، یعنی گویا کسی نے آپ کو محفل سے غائب ہوتے بھی یہ نہیں دیکھا ہوگا۔ یعنی پلک جھپکنے کا مطلب تو یہی ہے کہ آپ یہی بات ہے اور یہیں سے اٹھا لے آئے، یہی تو مقصد، یہی تو مطلب ہے نا کہ پلک جھپکنے سے پہلے لایا۔ برادران ملت اسلام کیا مجھے کہنے نہیں دیا جائے کہ جب بنی اسرائیل کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے قوم کے ایک ولی کی یہ طاقت ہے کہ پلک جھپکنے سے پہلے ایک مہینے کی مسافت کو طے کر کے، بلکہ 2 مہینے کی مسافت کو طے کر کے پلک جھپکنے سے پہلے آ جاتے ہیں، تو مجھے کہنے نہیں دیا جائے کہ میرے آقا کی شان کیوں نہ ہو کہ پلک جھپکنے سے پہلے اتنا لمبا سفر کیا اور واپس آئے، اور جب واپس آئے تو دیکھتے ہیں کہ بستر بھی گرم تھا اور پانی بھی بہ رہا تھا اور زنجیر بھی ہل رہی تھی۔ ملت اسلامیہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی، ایک ولی، ان کی امت کا ولی، ان کی طاقت کو قرآن کی روشنی میں مانتے ہو، پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے نبی کی طاقت کا انکار کیوں؟ میرے نبی کی عظمت کا انکار کیوں ہے؟ دل میں کوئی چور چھپا ہوا ہے۔ وہ کون سا چور ہے؟ بغض، حسد کا چور ہے، وہ میرے آقا کی دشمنی کا چور ہے۔ برادران ملت اسلامیہ یاد رکھنا، سب کچھ بننا، سب کچھ بننا، لیکن میرے آقا کی شان میں گستاخی کرنے والا نہ بننا، نہ گستاخی کو برداشت کرنے والا بننا، اس لیے کہ ایمان اسی کا نام ہے، ایمان اسی کا نام ہے، اس کے بغیر ایمان ہو ہی نہیں سکتا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا تب تک، اس وقت تک جب تک کہ اپنی جان، اپنے ماں باپ، اپنے اولاد اور لوگوں میں سب سے زیادہ حضور سے محبت نہ کرے صلی اللہ علیہ وسلم، مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ ایمان ہے، جان ایمان ہے، تو ان سے ہرگز ان کے تعلق سے کسی بھی طرح کا سمجھوتا نہیں کرنا۔ یاد رکھنا اگر ان کا گستاخ ہے تو پھر اس سے ہر طرح سے بائیکاٹ کرنا چاہیے، اس کا گستاخ ہے، اس کا سپورٹ پھر کسی بھی طرح سے۔ یہ ایمان کا ناپنا ہے، آپ کی ایمان کی جانچ ہے کہ آپ اسے کتنا برداشت کرتے ہو۔ آپ اپنے باپ کے گستاخ کو برداشت نہیں کرتے، اگر آپ کے والد کو کسی نے گالی دے دی تو آپ کے آستینیں چڑھنے لگ جائے گی فوراً، ہے نا، آپ جو ہے لڑانے کے لیے تیار ہو جائے گی، لیکن نبی کی شان میں گستاخی کرنے والوں سے کے ساتھ سمجھوتا کرتے ہو۔ برادران ملت اسلامیہ ایمان کی کمزوری کو دور کرو اور نبی سے سچی پکی محبت کرو۔ میں یہ ساری باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھو آج بھی جا کر ان کی مسجدوں میں یہ ہو رہا ہے کہ لائٹیں بند کر کے وہ لوگ سونے چلے گئے ہیں، ان کو نبی کی عظمتوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ برادران ملت اسلامیہ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ کم مدت کے اندر جو ہے یہ طویل سفر طے کرنا یہ قرآن سے ثابت ہو گیا۔ اب آئیے میں حدیث سے ثابت کرتا ہوں، حدیث سے ثابت کرتا ہوں کہ کم مدت کے اندر طویل سفر جو ہے یہ طے ہو سکتا ہے، طویل کام ہو سکتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا، اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن جو ہوگا نا یہ 50,000 سال کا ہوگا۔ ایک دن جو ہوگا یہ کتنے سال کا ہوگا؟ 50,000 سال کا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کسی مولوی کی گفتگو نہیں ہے، یہ کسی عالم کی گفتگو نہیں ہے، یہ آقا علیہ السلام کی گفتگو ہے جنہوں نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں کہا ہے۔ اب سوچیں مسلمانوں، اس 60 سالہ 70 سالہ زندگی کے لیے ہم کیا کیا نہیں کر رہے ہیں، ہم کیا کیا کچھ کر رہے ہیں اور کیا کیا نہیں کر رہے ہیں۔ حلال و حرام کی تمیز کو چھوڑ کر ایک دوسرے کے دل کو دکھانے والا معاملہ، لوگوں کو تکلیف اور اذیت دینے والا معاملہ، یہ سب کچھ ہم اس 60-70 سال کی زندگی کے لیے کر رہے ہیں اور آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں، جبکہ آخرت کا پہلا دن جو ہے وہ 50,000 سال کا ہوگا۔ لیکن میرے آقا علیہ السلام نے بشارت دی، خوشخبری دی، یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہاں کہ جو فاسق و فاجر ہے، جو گنہگار ہے، جو سیاکار ہے، جو کافر و مشرک ہے، جو نماز نہیں پڑھتے، جو روزے نہیں رکھتے، جو تلاوت قرآن نہیں کرتے، جو باوجود استطاعت کے حج نہیں کرتے، جو باوجود دولت کے زکات ادا نہیں کرتے، جو دین سے غافل ہے، جو اللہ کو بھلا بیٹھے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہے۔ لیکن سرکار فرماتے ہیں وہ لوگ جو متقی ہیں، وہ لوگ جو تقوی
شعار ہے، وہ لوگ جو نمازی ہیں، وہ لوگ جو روزدار ہیں، وہ لوگ جو حج کرتے ہیں، وہ لوگ جو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، وہ لوگ جو کسی کو دکھاتے نہیں ہیں، وہ لوگ جو کسی کو اذیتیں نہیں دیتے، وہ لوگ جو کسی کو تکلیفیں نہیں پہنچاتے، یعنی متقی ہے، تقویٰ شعار ہے، پرہیزگار ہے، ان کے تعلق سے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہی دن ہوگا، 50,000 سال والا دن ہی ہوگا، لیکن محسوس ان کو یوں ہوگا جیسے عصر سے مغرب کا وقفہ ہوتا ہے، یعنی عصر کی نماز ہو گئی اور فوراً مغرب کی اذان ہوتی ہے، نیکوکاروں کو قیامت کا دن ایسے ہی محسوس ہوگا۔ ملت اسلامیہ یہ حدیث شریف سے ثابت ہے، اور اس کو دنیا کی مثال سے میں سمجھاؤں، دنیا کی مثال سے میں سمجھاؤں کہ یہ کیسے ممکن ہے، ہو سکتا ہے ایسا ہو، کیسے نہیں ہوگا۔ رات اگر آج کی رات اگر 10-12 گھنٹے کی ہے، ایک انسان ہے جو کام کاج سے آیا، محنت مزدوری کر کر آیا، بہت تھکا ہوا ہے، عشاء کی نماز پڑھا اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد وہ سو گیا، سونے کے بعد فجر کا پابند ہے، نماز چھٹی نہیں فجر کی، لیکن جیسے ہی مؤذن نے اذان پکارا اور فجر کے لیے اٹھا، مثال دے رہا ہوں، وہ فجر کے لیے اٹھا، جو پورا دن کا تھکا ہوا تھا، اسے کیا محسوس ہوتا ہے؟ سچ بتا رہا ہوں، اسے ایسا لگتا ہے کہ ابھی تو سویا تھا اور فجر کی اذان ہو گئی ہے نا، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسا ہے نا، کہ ابھی تو سویا تھا، ابھی تو رات ہو گئی تھی، اتنی جلدی فجر کی اذان ہو گئی، لیکن اسی کے پڑوس میں ایک انسان ہے جس کے پیٹ میں درد ہے، جس کو تکلیف ہے، جس کو اذیت ہے، جس کے داڑھ میں درد ہے، داڑھ کا درد بہت خطرناک ہوتا ہے، کہاں؟ اس کے داڑھ میں درد ہے۔ اب بتاؤ، رات اس کے لیے بھی 12 گھنٹے کی، رات اس کے لیے بھی 12 گھنٹے کی، لیکن اس کے لیے ایک ایک لمحہ گزارنا مشکل ہو جاتا ہے، ایک ایک سیکنڈ گزارنا، کب صبح ہوتی ہے، کب صبح ہوتی ہے، کب صبح ہوتی ہے، اور کب صبح ہوتی ہے اور میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا، بے چین ہے، بے قرار ہے، رات کا ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ اس کے لیے مشکل بنتا جا رہا ہے۔ وقت دونوں کے لیے 12 گھنٹے تھا، دونوں کے لیے سیم تھا، لیکن ایک کا وقت فوراً گزر گیا اور ایک کا وقت جو ہے یہ گزرنے کے لیے بہت ٹائم لگا، اسے ایسا لگا ایک رات کئی راتوں کے برابر ہو گئی ہے، مجھے کہنے نہیں دیا جائے، قیامت کے دن یہی حال فاسق و فاجر کا ہوگا، گنہگار کا ہوگا، اس کا حال یہ ہوگا، میرے آقا فرماتے ہیں سورج سوانے سے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، کوئی گھٹنے تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی کمر تک ڈوبا ہوگا، کوئی کاندھے تک ڈوبا ہوگا، کوئی سر تک ڈوبا ہوگا، کوئی، اور وہ پسینہ اتنا بدبودار ہوگا، میرے آقا نے فرمایا اگر اس کا ایک تنکا، اگر اس کا ایک قطرہ زمین پر ڈال دیا جائے تو اس کی بدبو سے انسان تو چھوڑو جانوروں کے بھی دماغ پھٹنے لگ جائے، اتنا سخت پسینہ ہوگا، ایسا بدبودار پسینہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں انسان اس پسینے سے بھاگنا چاہے گا، لیکن جس طرح سائے سے نہیں بھاگ سکتا ہے، سایہ انسان کے پیچھے پیچھے جاتا ہے، پسینہ بھی اس کے ساتھ ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر، ایسے عالم میں اس انسان پر کیا بیت رہی ہوگی، وہ کیسے گزار رہا ہوگا وہ وقت۔ آج سورج اتنا اوپر ہے، دوپہر کی دھوپ میں ذرا باہر چل کر دیکھو اس وقت کیا کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ آج جب سورج سوانے سے پر ہوگا اور انسان تب رہا ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، اس کے لیے وہ دن کتنا مشکل والا دن ہوگا، لیکن میرے آقا نے فرمایا کہ وہی انسان جو نیککار ہوگا، متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، اسے ایسا لگے گا کہ عصر کی نماز پڑھی تھی اور مغرب کا وقت ہو گیا۔ ملت اسلامیہ جسے عرش کا سایہ مل جائے گا اسے احساس کیسے ہوگا؟ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حدیث شریف سے بھی ثابت ہو گیا، یہ بات معلوم ہو گئی کہ کم عرصے میں بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہے، کم مدت میں۔ کیا وعید ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے تھوڑے سے عرصے میں سفر معراج کر لیا اور واپس آئے، اس پہ پھر اعتراض کیوں ہو رہا ہے؟ اس پہ انکار کی بات کیا ہے نا؟ اس میں تعجب کی بات تو ہے لیکن انکار کی گنجائش نہیں، اس لیے کہ میں نے پہلے ہی کہا لے جانے والی ذات اللہ کی ہے۔ ایک بات اور، ایک مثال اور دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ روح کائنات ہے، یہ جان کائنات ہے، جانتے ہو ہے نا؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے یہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ حضرت فرماتے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے تو جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ میرا روح کائنات ہے، جانے کائنات ہے۔ اور ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں کہ آج اگر گھڑی میں ابھی اس وقت بج رہے ہیں 9:42 اور گھڑی کا سیر خراب ہو جائے، یا پھر میں گھڑی لے لوں اور گھڑی کا سیر نکال دوں اور 2 گھنٹے کے بعد
پھر دوبارہ میں اس گھڑی کے اندر سیل ڈال دوں گا تو کتنا وقت بچے گا؟ کتنا وقت ہوگا؟ ابھی جو ہو رہا ہے وہ یا 2 گھنٹے کے بعد والا ہوگا؟ بولو نا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حکمت الدوشی پر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی 9:42 کو اگر میں گھڑی کا سیل نکال دوں 2 گھنٹے کے بعد واپس اس کے اندر سیل ڈال دوں تو 9:42 بتائے گا ٹائم یا پھر 2 گھنٹے کے بعد والا بتائے گا؟ نہیں 11:42 بتائے گا، 9:42 ہی بتائے گا نا۔ کیوں جانتے ہو؟ کیونکہ سیل جو ہے نا یہ گھڑی کی جان ہے، سیل جو ہے یہ گھڑی کی جان ہے۔ مجھے کہنے بھی دیا جائے کہ جب سیل نکال دیا آپ نے، جان نکال دی گھڑی کی، گھڑی وہیں پر رک گئی، گھڑی وہیں پر تھم گئی۔ میرے آقا روح کائنات ہے، میرے آقا جانے کائنات ہے، جب وہ اس دنیا سے چلے گئے تھے، آگے گئے تھے، وقت سے بھی اوپر گئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کو روک دیا تھا، وقت وہیں پر تھما ہوا تھا۔ جب اللہ کے رسول دوبارہ تشریف لائے وہی سے وقت چلنا شروع ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر گئے، جا کر واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ زنجیر بھی ہل رہی، زنجیر بھی ہل رہی ہے، بستر بھی گرم ہے، اور پانی وضو کا پانی جو بہ رہا تھا وہی سے بہ رہا ہے۔ انکار کرنے والوں کو تو بہت ساری دلیلیں دی جا سکتی ہیں۔ قرآن فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات۔ جانتے ہو آج سے اگر میں کہہ دوں کہ 300 سال پہلے اگر یہ کہہ دیتا کہ میں ایسا لوہا بنانے والا ہوں جو ہزاروں ٹن کا ہوگا اور وہ ہوا میں اڑے گا اور پھر 1 گھنٹے کے اندر 2 گھنٹے کے اندر یہاں سے دلی جائے گا، 300 سال پہلے اگر کوئی یہ کہہ دیتا تو لوگ اس کو کیا پاگل نہیں کہتے؟ ظاہر سی بات ہے پاگل کہہ دیتے، لیکن آج کوئی کہے گا اس بات کو پاگل؟ 2 گھنٹے میں دلی نہیں پہنچتے بلکہ 1.5 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں، اور کم وقفہ بھی لگتا ہے۔ اتنا لوہا ہوا میں اڑانا اور اتنی کم مدت کے اندر، تو جب اتنا لمبا طویل سفر جو تم ٹرین سے کرتے ہو، گاڑی سے کرتے ہو، اس کے لیے اتنا وقت لگتا ہے، لیکن وہی سفر آپ ہوائی جہاز سے کر دو تو کم لگتا ہے۔ یہ جب بندے کی بنائی ہوئی چیز میں یہ قدرت ہے تو رب کے اندر کتنی قدرت ہے؟ یہ رب کی قدرت سے انکار کیوں؟ پھر رب کی طاقت سے انکار کیوں؟ گویا معراج کا سفر کا انکار کرنا یہ رب کی طاقت کا انکار کرنا ہے، قوت کا انکار کرنا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اسریٰ کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اسریٰ، سیر کرائی۔ ہم سفر کہہ رہے تھے کب سے، اللہ تو اسے سیر کہہ رہا ہے۔ سفر اور سیر دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ جانتے ہو سفر کسے کہتے ہیں، سیر کسے کہتے ہیں؟ سفر کہتے ہیں کہ جو جلدی میں کیا جاتا ہے، سفر جو ہوتا ہے وہ جلدی میں کیا جاتا ہے، اور سیر جو ہوتا ہے وہ آرام سے کی جاتی ہے نا۔ صبح انسان گھومنے کے لیے جاتا ہے، پھر جب وہ سمندر کے کنارے جاتا ہے تو سمندر کے لہروں سے لطف اندوز ہوتا ہے، باغ کے اندر جاتا ہے، ایک ایک درخت کو گول گول سے دیکھتا ہے، اور پھر گھوم پھر کر ٹہل کر خوب مزے لے کر پھر واپس آتا ہے، اسے سیر کہتے ہیں۔ اور سفر کسے کہتے ہیں؟ سفر جو ہے ایک عذاب کا ایک حصہ ہے۔ سفر دیکھا جائے تو انسان سوچتا ہے کب یہ سفر پورا ہوتا ہے اور میں گھر پر پہنچ جاتا ہوں، اسے سفر کہتے ہیں، ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفر معراج کو اتنا طویل سفر اسے سفر نہیں کہا بلکہ اسے سیر کہا۔ سیر جو ہے یہ آرام سے کی جاتی ہے، سفر جو ہے یہ جلدی میں کیا جاتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے نبی کا سفر اتنی جلدی میں ہے تو سیر جب اتنی جلدی میں تو سفر کتنا جلدی میں ہوگا؟ جب سیر اتنی جلدی میں ہے تو پھر سفر کتنا جلدی میں ہوگا؟ جانتے ہو آقا سفر کب کرتے ہیں؟ آقا سفر کب کرتے ہیں؟ آقا سفر اس وقت کرتے ہیں جب امتی غمگین ہوتا ہے، امتی پریشان ہوتا ہے، اور پھر پکارتا ہے یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ جیسے ہی وہ رسول کو پکارتا ہے اب آقا سیر کرتے ہوئے نہیں بلکہ سفر کر کے آتے ہیں اور اس کی مدد فرماتے ہیں۔ آقا سیر کرتے ہوئے نہیں بلکہ سفر کر کے آ کے اس کی مدد فرماتے ہیں۔ بدران ملت اسلام نے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اپنے بندے کو، نبی کا لفظ نہیں کہا یہاں پر، اپنے بندے کو کہا بندہ۔ کچھ لوگوں کو اعتراض ہوا اس بات پر بھی کہ یہاں بندہ کہا، بندے سے مراد جو ہے یہ روح ہو گئی، لیکن یاد رکھنا بندہ جب ہی کہا جائے گا جب روح اور جسم کا ملاپ ہو۔
روح اور جسم کے بغیر بندہ نہیں ہو سکتا. بندہ روح اور جسم کے دونوں کے مجموعے کا نام تو ہے. اس لیے کہ اگر روح نہ ہو تو پھر میت کہا جاتا ہے, اور روح کو تنہا روح کہا جاتا ہے. عبد اور بندہ جب یہ کہا جاتا ہے جب روح بھی ہوتی ہے اور جب جسم بھی ہوتا ہے. تو یہاں پر عبد کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ سن لو, اس غلط فہمی سے نکل جاؤ کہ روح کو لے کر گیا ہوں, نہیں بلکہ میں اپنے بندے کو لے کر گیا ہوں, میں اپنے محبوب کو لے کر گیا ہوں. اور آپ صرف روح کو نہیں بلکہ روح اور جسم دونوں کو ساتھ میں لے کر گئے. اور ایک بات اور سمجھو کہ اگر صرف روح کو ہوتا نا, یعنی منامی جسے خواب کی کہتے ہو لوگ, ایک خواب میں ہوا تھا, اگر خواب کا ہوتا نا تو میں سچ پوچھتا ہوں کہ اعتراض ہوتا. ابو جہل اعتراض کرتا, کوئی اعتراض کرتا, عتبہ اعتراض کرتا, مشرکین اعتراض کرتے. خواب میں تو کچھ بھی ممکن ہے, خواب میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. مثال اگر میں یوں کہوں کہ میں نے خواب دیکھا, ابھی سویا تھا, خواب دیکھا, اور خواب کے اندر میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں آسمان پر گیا اور وہاں سے میں نے تارے توڑ کر لے کر آیا. مان لو گے کہ نہیں مان لو گے, ہے نا؟ ایسی بات مان لو گے, بولو نہ مانو گے کہ نہیں, ہے نا؟ مانو گے نا, کیونکہ خواب میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ بھی دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے خواب, میری کیا تخصیص, کوئی بھی دیکھ سکتا ہے. لیکن اگر میں یوں کہوں کہ میں جاگا تھا, ابھی مغرب کی نماز پڑھایا, مغرب کی نماز کے بعد میں عشاء تک ممبئی جا کر واپس آ گیا, آپ بولو گے نہیں اس میں جھوٹ ہے, اعتراض ہو جائے گا کہ مغرب میں یہاں پر تھے اور ممبئی جا کر عشاء میں واپس آ گئے. یقیناً جھوٹ ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہ حقیقت میں کہہ رہا ہوں, اور میں خواب میں کہوں کہ ایسا ہوا تھا, آپ مان لو گے. تو برادران ملت اسلامیہ واقعہ معراج پر اعتراض ہوا ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خواب میں نہیں ہوا تھا, جسمانی طور پر ہوا. اسی لیے اعتراض ہوا تھا. جانتے ہو کیا اعتراض, کیا اعتراضات ہوئے, بہت سارے اعتراض. اور پہلے کہا مسجد لیلم, آگے اور بتا دو کیا اعتراضات ہوئے تھے. فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی, رات کے حصے میں لے کر گیا, راتوں رات لے کر گیا, رات کے ایک حصے میں لے کر گیا, دن میں کیوں نہیں لے کر گیا؟ اللہ رب العزت قادر مطلق کہ وہ دن میں بھی لے جاتا. لیکن یہاں پر بھی نبی کی عظمت کو بتانا ہے, یہاں پر بھی نبی کی عظمت کو اجاگر کرنا ہے اور بتانا ہے کہ دیکھو رات ابھی 27 رات, آج کی رات, باہر جا کر دیکھو کتنا اندھیرا ہوتا ہے, کیونکہ چاند نہیں ہوتا ہے آج کی رات میں, ہے نا؟ ایسی رات جس میں نہ چاند ہو نہ سورج ہو, اور کیوں لے کر گیا, کیوں لے کر گیا؟ دکھانے کے لیے, مشاہدات کرانے کے لیے. گویا میرا رب بتا رہا ہے کہ میرے محبوب کی آنکھوں کا یہ عالم ہے کہ جب میں رات میں لے جاؤں گا, اور ایسی رات میں جب سورج تو نہیں ہوتا, رات میں جب چاند بھی نہیں ہوگا, گویا میرے محبوب نہ چاند کا محتاج ہے نہ سورج کا محتاج ہے, نہ چاند کی روشنی کا محتاج ہے نہ سورج کی روشنی کا محتاج ہے. میرا محبوب اتنا عظیم ہے. پھر لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی, مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. یہاں پر ایک بات اور قابل توجہ کہ ہونا یہ چاہیے تھا, جب رب کا دیدار ہی کرانا تھا تو جہاں حتیم میں سوئے تھے وہیں سے لے کر جاتا, سیدھا آسمانی دنیا پر لے جاتا اللہ کے محبوب کو. پہلے مسجد حرام میں, پھر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. کیا وجہ اس کا؟ پھر وہاں سے لے جانا عرش پر, اس کی وجہ کیا ہے, اس میں حکمت کیا ہے؟ برادران ملت اسلامیہ یاد رکھنا, اگر ڈائریکٹ مسجد حرام سے ہی لے جاتا, یعنی حتیم میں جہاں سوئے تھے میرے آقا علیہ السلام, وہیں سے لے جاتا نا, تو لوگوں کو پھر جب میرے آقا آ کر کہتے نا کہ میں نے جنت دیکھا, دوزخ دیکھا, پہلے آسمان میں جناب عیسیٰ سے ملاقات ہوئی, دوسرے پر ان سے ہوئی, تیسرے پر اس سے ہوئی, اور ساری چیزیں بیان کرتے, جبرائیل کا ایسا معاملہ ہوا تھا, جنت کو دیکھا, دوزخ کو دیکھا. تو لوگ پھر یہ کہتے ہیں, لوگ اعتراضات کرتے ہیں کہ آپ تو وہاں کی بات کر رہے ہو جہاں پر کوئی گیا ہی نہیں, ہم کیسے مانیں, ہم کیسے مانیں, آپ وہاں کی بات کر رہے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے وہاں پر لے جایا جہاں پر سب جاتے تھے, وہاں پر لے جایا جہاں پر سب جاتے تھے. مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جایا, کیونکہ وہاں پر تجارت کی غرض سے اکثر عرب والوں کا, مکہ والوں کا جانا ہوتا تھا, تو وہاں پر لے جایا. اور پھر جب وہاں سے عرش کی سیر کرائی, تو جانتے ہو جب میرے آقا علیہ السلام نے پلٹ کرائے, اور پلٹ کرانے کے بعد سارے لوگوں کو بیٹھا کر کہا نا, پہلے تو صحابہ نے منع فرمایا کہ رسول اللہ, لوگ آپ کا مذاق اڑائے گا اپنا کہنا, لیکن میرے آقا نے کہا کہ جو مجھ سے میرے ساتھ معاملہ ہوا ہے, جو واقعہ ہوا ہے, اسے میں ضرور عرض کروں, اسے ضرور میں کہوں گا, لوگوں کے سامنے بیان کروں گا. تو جب لوگوں کے سامنے بیان کیا نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے,
जानते हो लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू किया, लेकिन फिर कहा ठीक है एक बात बताइए कि अगर आप गए हो ना वाकई वहाँ पर, तो हम आपसे कुछ सवाल करते हैं। आप कहते हो ना पहले मस्जिद अक्सा गए थे, है ना, अगर आसमानी दुनिया की डायरेक्ट बात होती तो लोग डायरेक्ट इनकार करते थे, लेकिन अब इनकार नहीं किया, क्योंकि मस्जिद हराम से पहले मस्जिद अक्सा की बात हुई थी, जहाँ पर अक्सर लोग गए थे, जा चुके थे। तो इसलिए लोगों ने कहा कि ठीक है, आप अगर मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गए थे, और याद रखना मेरे आका अलैहिस्सलाम कभी भी अपनी जिंदगी में मस्जिद अक्सा बज़ाहिर नहीं गए, मस्जिद अक्सा बज़ाहिर नहीं गए थे, जो जिंदगी के अंदर बज़ाहिर नहीं गए थे। तो फिर जब उन लोगों ने देखा ना कि मस्जिद अक्सा जाने का दावा कर रहे हैं, तो फिर पूछा कि ये बताइए कि मस्जिद अक्सा के दरवाजे कितने हैं, मस्जिद अक्सा की खिड़कियां कितनी हैं, मस्जिद अक्सा के सतून कितने हैं, मस्जिद अक्सा में सीढ़ियां कितनी हैं। ये सारे सवाल जब मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश किए गए, अल्लाह के रसूल ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये बात सोचिए कौन कौन सी बातें पूछी जा रही। अगर मैं अभी आपसे पूछूं ना कि कौन कौन पुरुष की मस्जिद में गया है, तो आप सब कहोगे हम गए, लेकिन अगर मैं यहीं पर पूछ लूँ आपको कि पुरुष की मस्जिद में खिड़कियां कितनी है, तो शायद ही कोई बता पाए। जाए गए जरूर हो, लेकिन इतना गौर से थोड़ी कोई देखता है, इतना ज्ञान थोड़ी रखता है कि सफ़े कितनी है, सुकून कितने हैं, खिड़कियां कितनी है, दरवाजे कितनी है। और मस्जिद अक्सा तो बहुत बड़ी मस्जिद है, लिहाजा इसलिए उन लोगों ने सोचा कि अभी अटकाने का और इनकार का जो रास्ता मिला है बहुत अच्छा मिला है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के कल्ब अतहर पर गिरानी महसूस हुई, आपको रंज हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब जिब्राइल को भेजा और कहा कि मेरे महबूब को गम हो गया है, जाओ और मस्जिद अक्सा को सरकार के सामने पेश कर दो। तो पांच सवाल करते थे, मेरे आका वहीं से बैठे सारे जवाब वहीं से बैठे, जो पूछते थे कितने सुकून है वो भी बताए, कितनी खिड़कियां हैं वो भी बताए, कितने दरवाजे हैं वो भी बताए, कितने सफे वो भी बताए। मिल्लत इस्लामिया। इसलिए उन लोगों ने फिर कुछ लोगों ने तो मान लिया कि बात तो सही है, लेकिन कुछ लोग जो है जिनको मानना नहीं होता ना, वो किसी हालत में नहीं मानेंगे। बात याद रखना है ना, किसी जाहिल को अगर नहीं मानना, इसलिए कहा कुरान ने वइदा फ़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। अगर जाहिल कोई बहस करने लग जाए ना, उनको कहो अस्सलाम वालेकुम और निकल जाओ, उससे बहस में ना उलझो, इसलिए कि बहस में उलझोगे वो आपको इज़ा देगा, तकलीफ पहुंचाएगा। इसलिए जाहिलों से बहस करना जो है अपनी इज्जत को खतरे में डालना होता है। इसलिए याद रखना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वाज़ेह सबूत के बाद भी नहीं मानते, वाज़ेह दलाइल के बाद भी नहीं मानते। कुछ लोगों ने तो मान लिया, लेकिन कुछ लोग कहने लगे ये तो पहले से प्लानिंग बनाई हुई थी, पहले से तरकीब थी। इतना भी कोई बता पाता है, इतनी एक एक बारीकी कोई बता पाता है? शायद किसी को पहले भेजा था और एक एक चीज़ गिन के लाई थी, एक एक चीज़ नोट करके रखी थी और फिर वो बताया था। ना मानने वाले उस वक्त भी नहीं माने। मिल्लत इस्लामिया उनके नसीब में हिरमा नसीबी है, जो नहीं मानेगा आज भी उनके नसीब में हिरमा नसीबी है। ये जो आयत की मुख्तसरन तशरीह थी, आइए अपने सफ़र मेराज की मुख्तसरन तशरीह करूँगा। सफ़र मेराज मेरे आका अलैहिस्सलाम को शुरू हुआ, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले जाए गए। मेरे आका अलैहिस्सलाम अभी रास्ते में ही थे कि मकाम अक़वा में पहुँचे। वहाँ पर पहुँचने के बाद अपनी वालिदा की कब्र से गुजरे और आगे पहुँचकर एक वो मकाम आया जहाँ जनाब मूसा नबी के अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर है। वहाँ पर जैसे ही गए ना, अल्लाह के रसूल ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या देखते हैं कि जनाब मूसा नबी के अलैहिस्सलाम वहाँ पर अपनी कब्र के अंदर नमाज पढ़ रहे हैं। मेरे आका ने क्या देखा कि मररतु बिक़ब्रि मूसा, अल्फाज हदीस के क्या देखा, जब मैं कब्र मूसा के करीब से गुजरा तो क्या देखा, रायतु युसल्ली, वो नमाज पढ़ रहे हैं। मिल्लत इस्लामिया मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरे आका अलैहिस्सलाम के सफ़र का जो मामला था वो इतना तेज था, इतना सुरत के साथ था कि बुराक पर सवार होकर गए थे। और बुराक जो है ये बर्क़ का, इसमें तफसीर है, यानी बर्क़ का मुबालगा है। बर्क़ कहते बिजली को, बिजली आप देखो कहाँ चमकती कहाँ नजर आती है, ये बिजली है जो यहाँ पर एक बटन दबा दिया, मीलों दूर जो है वहाँ पर लाइट चली जाती है। ये बिजली का कमाल है। आप सोचो बिजली की रफ्तार का आलम क्या है, यहाँ बटन दबा दिया और मीलों दूर तक बिजली फौरन पहुँच गई, इसकी रफ्तार का है। तो ये बिजली पर सवार नहीं, बुराक पर सवार थे मेरे आका, यानी जिसकी रफ्तार का ये आलम था। हदीस शरीफ में आता है कि बुराक की दूसरी नजर जहाँ पर पड़ती थी अगला कदम वहाँ पर गिरता था। ये बुराक की रफ्तार थी। मैं पूछना चाहता हूँ, आप और हमारी निगाह का ये आलम है कि अगर हम 120-130 की स्पीड से अगर गाड़ी में हो तो हाल ये कि बाजू वाला कौन गुजर रहा है हम पहचान नहीं
पहचान पाओगे 130-140 की स्पीड में? नहीं पहचान पाओगे कि कौन था ना। बाद में कहते हैं कि मैं बहुत स्पीड में था और मेरा ध्यान नहीं रहा तुम्हारे ऊपर। पहचान ही नहीं पाओगे। इतनी सी स्पीड 130-140 की स्पीड में अगर हो और सामने कौन हो आप उसे नहीं पहचान पा रहे हो, लेकिन कुर्बान जाओ नबी की आंखों पर, नबी की आंखों की अजमत पर। हाल ये है मेरे आका की आंखों का कि बुराक पर सवार है, यहाँ पर कदम पर निगाह पड़ रही है, वहां पर उसका कदम पड़ रहा है, और सिर्फ ऊपर के हालात नहीं देख रहे हैं बल्कि कब्र के अंदर जनाब मूसा को नमाज पढ़ते हुए देख रहे हैं। जरा सोचिए कि आंखों का आलम क्या होगा अगर उस वक्त आंखों का ये आलम है। मैं ये कहूँ कि हम जुमा के दिन नमाज जुमा के बाद कैंप की सरजमीन से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुस्तफा जान रहमत बिलाको सलाम शमे बस में हिदायत बिलाको सलाम, हम जब यहाँ से सलाम पूरा कर पढ़ते हैं तो क्या हमारे आका वहाँ से हमको देखकर सलाम को नहीं सुनते होंगे? यकीनन हमारा अकीदा है कि हमारे आका सुनते भी है हमें और हमें देखते भी है। इसीलिए तो फाज़िल बरेलवी पुकार उठे, हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने मुस्तफा की समाअत बिलाको सलाम। दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान काने लाले करामत बिलाको सलाम। मिल्लत इस्लामिया इस तरह से मेरे आका इस्लाम सलाम मस्जिद अक्सा तशरीफ ले गए। मस्जिद अक्सा तशरीफ जैसे ही ले गए तो वहाँ पर अंबिया इकराम की पूरी जमात, जनाब आदम अलैहिस्सलाम से जनाब ईसा तक सब हाजिर थे, सब मौजूद थे, सब बस्ता खड़े थे और इंतजार हो रहा था किसी आने वाले का। अच्छा यहाँ एक बात और भी काबिल तवज्जो कि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को अभी गए थे तो कब्र में नमाज पढ़ते देखा और वहाँ गए बुराक पर सवार होकर और नबी वहाँ पर पहुँचने से पहले मूसा वहाँ पर मौजूद है। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम क्या वजह कैसे हो सकता है? तो उलमा लिखते हैं वजह ये है कि इस वक्त जब मेरे आका गए ना तो ये बुराक की रफ्तार से गए थे और जनाब मूसा वहां से गए, वो नबूवत वाली रफ्तार से गए, नबी थे ना नबूवत वाली रफ्तार से गए, इसलिए उनसे पहले पहुंचे वहां। और फिर जनाब मूसा जनाब ईसा अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सब मौजूद है और इमामत की जगह खाली है। अल्लाह के रसूल ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ले पढ़ाए और आपने उन लोगों को तमाम अंबिया को नमाज पढ़ाई। गोया ये बता दिया कि सुन लो मैं आखिर में आया हूँ, लेकिन आखिर में आने की वजह से ये ना समझना कि मेरा मर्तबा कम है, बल्कि सबसे अव्वल भी मैं हूँ और सबसे आखिर भी मैं हूँ। नमाज अक्सा में था यही सिर आया हो माने अव्वल और आखिर, नमाज अक्सा में था यही सिर आया हो माने अव्वल आखिर। ये दस्ता बस्ता है पीछे हाजिर जो सल्तनत आगे कर गए थे, ये दस्ता बस्ता है पीछे हाजिर जो सल्तनत आगे कर गए थे। मिल्लत इस्लामिया इस तरह से मेरे आका इस्लाम ने वहाँ से फिर सफर शुरू किया। अब वहाँ से बुराक पर बिठाया गया और बुराक पर बिठाकर फिर आसमान की तरफ आपको बुलंद किया गया। और जानते हैं बुराक, अच्छा एक बात और भी याद आई तो बता दूँ कि जो ये सफर हुआ है अगर इसको मनामी मान लिया जाए, उन लोगों के बकौल ख्वाब वाला मान लिया जाए, रूहानी मान लिया जाए, तो रूह के लिए बुराक की क्या जरूरत है? रूह तो खुद मुनव्वर होती है, रोशन होती है, रूह के लिए बुराक की क्या जरूरत है? मानना पड़ेगा कि बुराक लाया ही इसलिए था कि सफर सिर्फ रूह का नहीं था, जिस्म का भी था और रूह का भी था, जिस्म का भी था और रूह का भी था, इसलिए बुराक लाया गया। फिर बुराक पर सवार होकर वहां से आगे बढ़े सिदरतुल मुंतहा तक गए। कहाँ तक? सिदरतुल मुंतहा ये मकाम है जिसे बेड़ी का दरख्त कहा जाता है, बेड़ का दरख्त है वहां पर, वहां तक गए। ये हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का आखिरी मकाम है। यहाँ पर अगर हज़रत जिब्राइल रुक गए, मेरा अलैहिस्सलाम वाक़या बहुत तफसीर है, मुख्तसरन क्योंकि मुझे आगे की आयतों की कुछ सूरह नज्म की कुछ आयतों की तफसीर करनी है। फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मैं एक बाल के बराबर के आगे जाऊँगा तो रोए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तजल्ली से मेरे पर जो है ये जल जाएंगे। हज़रत जिब्राइल वहीं पर रुक गए। मेरे आका अलैहिस्सलाम अब वहाँ पर बुराक रुक गया। मेरे आका अलैहिस्सलाम के लिए वहाँ से दूसरी सवारी का इंतजाम किया गया। उस सवारी का नाम है रफ रफ, उस सवारी का नाम है रफ रफ। वहाँ से दूसरी सवारी शुरू हुई। ये रफ रफ जो है एक तख्त की तरह था, एक तख्त की तरह था जो हवा में उड़ रहा था। लिहाजा मेरे आका अलैहिस्सलाम को उस पर बिठाया गया और फिर वो तख्त बुलंद होता गया, रफ रफ आगे बढ़ता गया, यहाँ तक बढ़ता गया, यहाँ तक बढ़ता गया कि फिर वो मकाम आया जिसे ला मकाम कहा जाता है। वो मकाम आया जिसे
جسے لامکاں کہا جاتا ہے، جسے لامکاں کہا جاتا ہے، وہ مقام آیا۔ وہاں پر رفرف نے بھی اب ساتھ چھوڑ دیا، رفرف کا بھی وہی تک ٹھکانا تھا، اب تنہا میرے آقا۔ اب تک جو چلے تھے یہ رفرف کی رفتار تھی، یہ براق کی رفتار تھی، لیکن اب 70,000 حجابات جو اٹھتے تھے نا، اور ہر حجابات کے درمیان زمین و آسمان کے درمیان کا فاصلہ اتنا بڑا سفر طے کرنا تھا۔ اب وہاں پر براق کی بھی ضرورت نہیں تھی، وہاں پر جو ہے رفرف کی بھی ضرورت نہیں تھی، وہاں پر ضرورت تھی نبوت کی طاقت کی ضرورت ہے نا۔ تو وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب آگے بڑھتے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز میں آواز تھی، کیونکہ بہت بڑے مانوس تھے، بڑی محبت تھی۔ اذنو یا خیر البریہ، اذنو یا خیر البریہ، قریب آؤ اے بہترین قریب آؤ، اے بہترین، سب سے بہترین قریب آؤ۔ لہذا میرے آقا علیہ السلام اور قریب ہوتے گئے۔ سورہ نجم میں پھر آگے بیان کیا گیا کتنے قریب ہوئے 70,000 حجابات اٹھ چکے تھے، کتنے قریب ہوئے۔ قرآن فرماتا ہے ثم دنا فتدلا، وہ اور قریب ہوا، فکان قاب قوسین او ادنی، وہ اتنا قریب ہوا کہ 2 قوس کی جیسا ہو گیا، اتنا قریب۔ فکان قاب قوسین، قوس کس کو کہتے ہیں نا، بریکٹ جسے کہا جاتا ہے، اسے قوس کہا جاتا ہے اردو کے اندر۔ قوسین 2 قوس کی طرح ہوا، 2 قوس اس طرح سے ہوتے ہیں نا، کوئی لکھتا ہے اور اس کے بعد قوس لگاتے ہیں، تو اس طرح سے ہوتا ہے اور بیچ میں اس کو لکھا جاتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے یہ تو صرف مثال لینے کے لیے ہے، ورنہ اللہ رب العزت مثال سے پاک ہے، میرے آقا کے لیے مثال کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کو سمجھانے کے لیے میں بتا رہا ہوں۔ فکان قاب قوسین، 2 قوس کی طرح ہو گئے، 2 قوس کی طرح ہو گئے، اتنے قریب آ گئے۔ قرآن فرماتا نہیں، او ادنا، اور قریب آ گئے، او ادنا، فکان قاب قوسین، 2 قوس کی طرح، او ادنا نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے۔ کتنے قریب ہو گئے وہ رب جانتا ہے، محبوب جانتے ہیں۔ فکان قاب قوسین، اور قوسین یہاں پر کمان کو بھی کہتے ہیں، 2 کمان بھی اسی طرح رہتے ہیں نا، کمان ہے نا، تیر کمان جو ہوتا ہے، کمان بھی اسی طرح ہوتے ہیں، تو کمان کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ کیوں کیا گیا؟ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھتے ہیں کہ کمان کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ کمان عرب کا ایک دستور تھا، کیونکہ اس وقت زمانے میں تیر اور کمان سے لڑائی ہوتی تھی، تلواروں سے لڑائی ہوتی تھی، تو جب 2 قبیلوں کے درمیان صلح ہوتی تھی اور ایک دوسرے کی مدد کا وعدہ کرتے تھے 2 قبیلے والے، تو دونوں قبیلے والے ایک پہاڑ کے سردار ایک پہاڑ پر چڑھ جاتے تھے، اور پہاڑ پر چڑھنے کے بعد دونوں ایک کوسوں کو ایک کرتے تھے اور وہیں سے تیر چھوڑ دیتے تھے۔ یعنی یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ سنو، آج سے جو تمہارے قبیلے کا دشمن ہے وہ میرے قبیلے کا دشمن ہے، جو تمہارے قبیلے کا دوست ہے وہ میرے قبیلے کا دوست ہے، یہ علامت ہوتی تھی۔ وہ مجھے کہنے دیا جائے کہ اللہ رب العزت نے کعبہ قوسین کہہ کر بتا دیا کہ جو نبی کا دشمن ہے وہ خدا کا دشمن ہے، اور جو خدا کا دشمن ہے وہ نبی کا دشمن ہے۔ ملت اسلامیہ فکان قاب قوسین او ادنی، پھر آگے فرمایا فاوحی الی عبدہ ما اوحی، اور پھر اللہ نے وحی کی اپنے بندے پر۔ یہاں پر بھی بندہ کہاں ہے؟ اپنے بندے پر جو کچھ وحی کرنی تھی، اور سارے 70,000 راز و نیاز کی باتیں، 70,000 راز و نیاز کی باتیں ہوئی، 70,000 باتیں ہوئی، سب باتیں بتاتے ہیں اللہ رب العزت کے درمیان، اللہ اور اپنے مخلوق کے درمیان۔ فاوحی الی عبدہ ما اوحی۔ ایک اور روایت یاد آ رہی ہے، بتانا بھی بہت ضروری ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ کسی کام سے میرے آقا بڑی خوشی ہوئی اور فرمایا مانگ عائشہ جو چاہتے جو مانگنا ہے مانگ لو، سوال کرو فسال، جو مانگنا ہے مانگ لو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ میں مانگوں گی ابھی اور جلد بازی میں کوئی چھوٹی سی چیز نہ مانگوں، اس لیے آقا علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دیں تو میں اپنے والد ابو بکر سے مشورہ نہ کروں اور ان کے پاس جا کر کہوں گی، ان سے پوچھو گی، پھر وہ جو کہیں کہ وہ مانگوں گی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، جاؤ اپنے والد ابو بکر سے مشورہ کر لو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کے پاس گئے، کہاں آج آقا بڑے خوش ہیں، آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ عائشہ جو مانگنا ہے مانگ لو، عطا کر دیا جائے گا، دے دیا جائے گا۔ سمجھ بھی نہیں آ رہا کیا مانگوں، مشورہ کرنے کے لیے آئی کہ چھوٹی سی چیز نہ مانگو۔ کہا عائشہ میری بات مانو گی؟ کہاں ماننا اس لیے تو آئی ہے، ماننا ہے اسی لیے تم پوچھ رہی نا۔ کہاں ٹھیک ہے، جاؤ اور جا کر کہہ دو جب آپ معراج کی شب
قرب خاص میں رب کے گئے تھے، رب کے قرب خاص میں پہنچے تھے، تو جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی ان باتوں میں سے کوئی ایک بات مجھے بتا کیا مانگا ابو بکر صدیق نے؟ اگر حج کہا جائے گا نا تو بلڈنگ مانگیں گے، پیسے مانگیں گے، کام مانگیں گے اور نہ جانے کیا کیا مانگیں گے ہم، کیونکہ ہمارے ذہن میں وہی سب گھومتے رہتے، ہم اسی کو سب کچھ سمجھتے کہ یہی کامیابی، ہم نے اسی کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے، ہم یہی سب چیزیں مانگیں گے۔ لیکن ابو بکر صدیق جانتے تھے کامیابی وہ نہیں ہے، کامیابی تو وہ ہے جو آخرت کے لیے کامیابی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے مشورہ دیا جاؤ اور جا کے مانگنا وہ چیز جو رب کے قرب خاص میں راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی، فاوحا الی عبدہ ما اوحا، رب نے وحی کی، چوکٹ میں وحی کی جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی بندے اور رب کے درمیان، محبوب اور آقا کے درمیان جو کچھ بھی باتیں ہوئی اس میں سے ایک راز کی بات بتا دوں۔ جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسول میں حاضر ہوئی، کہا پوچھا نہیں، کہا مشورہ کرائی، کہاں آیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرائی، کہا بکر نے کیا کہا؟ کہا کہ انہوں نے کہا ہے کہ رب کے قرب خاص میں جو راز کی باتیں ہوئی تھی، راز و نیاز کی، اس میں سے کوئی ایک بات کہہ دو، اس میں سے کوئی ایک بات بتا دو۔ اتنا سننا تھا میرے آقا مسکرا پڑے، یوں مسکرائے جان سے کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا۔ سرکار اس بات پر بھی مسکرائے ہوں گے کہ ابو بکر کا انتخاب بھی تو دیکھو، دولت نہیں مانگی، سرمایہ نہیں مانگا، کچھ اور نہیں مانگا، مانگا بھی تو علم مانگا، یعنی علم کی اہمیت بتائی حضرت ابو بکر صدیق نے۔ کہا جاننا چاہتی ہوں میں جب رب کے قرب خاص میں گیا، وہاں جانے کے بعد رب سے بہت ساری راز و نیاز کی باتیں ہوئی، اس میں سے ایک بات ہوئی، وہ بات یہ ہے کہ جب کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کے ٹوٹے ہوئے دل کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں اسے بلا حساب و کتاب جنت عطا فرماؤں۔ کیا کہا کہ اگر کوئی بندہ کسی کے ٹوٹے ہوئے دل کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے میں بلا حساب و کتاب جنت عطا فرماؤں گا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی خوش ہوئی کہ چلو کتنی اچھی چیز ملی، کتنی بڑی بات معلوم ہوئی۔ ہم بسا اوقات لوگوں کے دل جوڑ دیا کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں کی شکستگی کو دور کر دیا کرتے ہیں، ہے نا؟ کبھی کبھی لوگوں کی باتیں بھی سن لیا کرو، لوگوں کی دکھڑے بھی سن لیا کرو، لوگوں کے دکھ سننے سے نا سامنے والے کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے، سامنے والے کا بوجھ جو ہے وہ ہلکا ہوتا ہے۔ آپ سے اگر مدد نہیں ہوتی نا تو اس کو جھڑک کے بھگاؤ نہیں، کم سے کم اتنا تو کر لو کہ اس کی دو باتیں سن ہی لیا کرو۔ جب آپ کو سنائے گا وہ اپنی باتیں، کوشش تو یہ کرو کہ اس کے دل کا مداوا ہو جائے، اس کا دل کتنی بڑی بات ہے کسی کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دینا۔ فرمایا کہ بغیر حساب و کتاب کے جنت اللہ کا فرمائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی خوش ہوئی اور خوش ہو کر کہا، حضرت ابو بکر صدیق نے پہلے ہی وعدہ دیا تھا، کہا تھا اے عائشہ جب نبی بتا دینا، میرے محبوب بتا دینا تو پھر مجھے بھی آ کر بتانا ہے۔ بڑی خوش ہو کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئی اور جا کر کہا اے میرے والد محترم میں گئی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے راز و نیاز کی باتیں پوچھی، اس میں سے ایک بات بتائی، وہ بات یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ بلا حساب و کتاب جنت عطا فرمائے گا۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں قطار رونے لگے، روتے روتے آپ کو وشی کاری ہوئی، آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ المؤمنین نے عرض کیا ابا حضور رونے کی کیا وجہ ہے؟ یہ تو خوشی کی بات ہے، اتنا اچھا فیصلہ بتایا ہے، اتنی اچھی بات بتائی ہے، ہم بسا اوقات لوگوں کے دل کو جوڑ دیا کرتے ہیں، لوگوں کے دل کی شکستگی کا سامان مہیا کرتے ہیں، لوگوں کو لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لہٰذا یہ تو اچھی بات ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا دماغ دیکھو، آپ کے خیالات دیکھو، فرمایا عائشہ ہر سکے کے دو رخ ہوا کرتے ہیں، تم نے سکے کے ایک رخ کو دیکھا ہے، دوسرے رخ کو چھوڑ دیا ہے، سکے کا پہلا رخ تو یہ ہے کہ جو کسی کے ٹوٹے ہوئے دل کو چھوڑ دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا کرے گا۔ لیکن میں روتا اس لیے ہوں، سکے کے دوسرے دل کو رخ کو بھی دیکھو، اگر کوئی کسی کے دل کو توڑ دے گا تو کیا وہ سیدھا جہنم میں نہ چلا جائے؟ اللہ اکبر۔ سوچئے کہ آج ہم نہ جانے کتنے لوگوں کے دلوں کو توڑ دیتے ہیں، کتنے لوگوں کو تکلیف میں پہنچاتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھنا، یہاں پر کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات بتانے کے بعد آئی ہوئی ہے غلط فہمی، اس پہ واضح کر دیتا ہوں کہ جو حق بات شریعت کی بات یہاں سے بتائی جائے گی اور پھر اس کے بعد کسی کو تکلیف ہوگی نا تو پھر یہ اس دکھ کے اندر نہیں ہے، اس لیے کہ شریعت کی بات علماء کو بتانا یہ فرض ہے، واجب ہے۔ اگر علماء شریعت کی بات نہ بتائے، اصلاح نہ کرے تو کل قیامت کے دن ان کی پکڑ ہوگی۔ تو اس یہاں سے جو بات بتائی جائے گی اور دل پھر کہے کہ کچھ لوگ ہوا تھا ایک جگہ پر معاملہ ہوا تھا، کہاں کہ وہ دل توڑنے کی بات نہیں کرے اور اتنی سخت بات کر کے چلے گئے، ہے نا؟ ایسا کہا یاد رکھنا مسلمانوں، ایک واقعہ پھر یاد آ رہا ہے، وہ بات بتاؤں، بنی اسرائیل کے
ایک گاؤں جو بڑا نافرمان تھا، بڑا سرکش تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس گاؤں کو پلٹ دو. فرشتوں کو بھیجا اور کہا بہت نافرمانی کر چکے ہیں، گاؤں کو پلٹ دو. جیسے ہی فرشتے گاؤں کو پلٹنے کے لیے آئے نا تو کیا دیکھا یہ کہ اس گاؤں کے اندر ایک متقی انسان ہے، تقویٰ شعار ہے، رات بھر عبادت کرتا ہے، دن میں روزہ رکھتا ہے، پوری رات بندگی کرتا ہے، دن میں روزہ رکھ کے گزارتا ہے. فرشتوں نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا بستی تو الٹ دیں گے ہم، لیکن اس میں تیرا ایک بندہ بھی ہے جو رات بھر عبادت کرتا ہے، متقی پرہیزگار ہے، دن میں روزہ رکھتا ہے، اس کا کیا کیا جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بستی کے ساتھ اس کو بھی پلٹ دو. فرشتوں نے عرض کیا یا اللہ کیا وجہ ہے؟ وہ تو متقی ہے، پرہیزگار ہے. فرمایا رب نے کہ وہ خود متقی ہے، پرہیزگار ہے، لیکن دوسروں کو نصیحت نہیں کرتا ہے، دوسروں کو ہدایت والی باتیں نہیں کرتا، اس لیے عذاب ان پر آئے گا، ان پر جائے گا. اس لیے ہدایت کی باتیں بتانا یہ علماء کی ذمہ داری ہے، فریضہ ہے. علماء نہیں بتائیں گے پھر کنتم خیر امۃ، بلکہ یہ علماء کی ذمہ داری ہی نہیں ہے، بلکہ اگر آپ امت محمدیہ میں ہو تو یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے. قرآن فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت بنائے گئے ہو. ہمیں کہاں گیا؟ آپ کو کہاں گیا؟ بہترین امت بنائے. کیوں بنائے گئے ہو؟ فرمایا اس لیے کیونکہ تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو. تم بہت خوبصورت اس لیے نہیں بہترین امت ہے نا، بہت اچھے دکھتے ہو اس لیے نہیں، بہت پیسہ کماتے ہو، بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہتے ہو اس لیے اچھی امت نہیں ہے. ہم اچھی امت اللہ نے اس لیے کہا ہے ہم کو اچھی امت کیونکہ ہم لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. اگر یہ خصلت ہم نے ختم کر دی تو پھر کیا ہم اچھی امت بچے گی؟ اللہ ملت اسلامیہ کون ہے آج؟ سوچو ہم میں سے یہ جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، صرف برائیوں کا حکم دیتے ہیں، ہم لوگوں کو گناہ کی طرف حمایت کرتے ہیں. آپ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، آپ کو توفیق نہیں ہوتی کسی کو بولنے کی کہ چل تم بھی نماز پڑھ. دوست کے ساتھ کھیلتے ہو لیکن توفیق نہیں ہوتی اس کو بولنے کی کہ چل تم بھی نماز پڑھا. یہ ہمارا فریضہ ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہر ایک کی ذمہ داری امت محمدیہ ہونے کی ناطے آپ سب کی ذمہ داری ہے. جب بھی آپ آؤ مسجد کی طرف، جب بھی کسی کو کچھ غلط کام کرتے دیکھو ٹوکو. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر ہاتھ میں طاقت ہے تو ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ میں طاقت نہیں ہے کہ سامنے والا جو ہے تمہیں تکلیف پہنچائے گا تو اللہ نے تمہیں زبان میں طاقت دی ہے تو زبان سے روکو. اور اگر تمہیں یہ پتا ہے کہ زبان سے بولنے پر بھی سامنے والا تکلیف پہنچائے گا تو پھر فرمایا دل میں برا جانو وذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے. اب سوچیں کہ اگر کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھ کر اگر ہم نے دل میں بھی برا نہیں جانا تو ایمان کا ادنا درجہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے. زبان سے بھی روکنا ہے، اور اگر ہاتھ سے طاقت ہے تو ہاتھ سے. اور ہاتھ سے کس کے لیے طاقت ہے؟ اولاد کے لیے تو طاقت ہے، بیوی کے لیے تو طاقت ہے نا. دوسری باتیں سب منوا لیتے ہیں ان سے، لیکن منواتے نہیں ہیں. تو یہی بات نماز پڑھنے والی نہیں منواتے. پڑھائی میں اگر نہ کرے، اسکول نہ جائے تو آپ منوا لو گے اسے، ہر طریقے کی کوشش کر کے منوا لو گے، لیکن نماز نہیں آئے گا تو آپ نہیں منوا لو گے. ملت اسلامیہ بہت بڑی تلخ حقیقت ہے. قیامت کے دن ہر اس سے جس کی حکومت میں کوئی رہتا ہے اس سے پوچھا جائے گا. ہر انسان سے جس کے ماتحت کوئی ہے اس سے سوال کیا جائے گا. آپ کے ماتحت اگر نوکر ہے کام کرنے والے اور وہ نماز نہیں پڑھتے تب بھی آپ سے پوچھا جائے گا. آپ سے سوال ہوگا کہ آپ نے کیوں نہیں اسے ہدایت دی، اسے نیکی کی اور ترغیب دلائی. یہ پوچھا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے ملت اسلامیہ سے پہلے کہ وہ دن آئے اپنے آپ کو تیار کرو. نماز خود بھی پڑھو، لوگوں کو تبلیغ بھی کرو، لوگوں کو بلاؤ بھی. اور سے یہ کر رہا تھا فاوحا الی عبدہ ما اوحا. آگے فرمایا ما زاغ البصر وما طغى. ما زاغ البصر، کچھ باتیں باقی ہیں تو انشاءاللہ بات مکمل کروں گا. فرمایا رب نے ما زاغ البصر وما طغى، نہ آنکھیں چندیائی نہ نظریں ہٹی. نہیں سمجھا؟ ما زاغ البصر وما طغى، نہ آنکھیں چندیائی. فاوحا الی عبدہ ما اوحا ما زاغ البصر وما طغى، نہ آنکھیں چندیائی نہ نظریں ہٹی. کیا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے مطابق جب محبوب نے دیدار کر دیا، میرے آقا نے دیدار کیا نہ دیکھا نا، اس وقت حال یہ تھا کہ آج ہم اگر دوپہر کے وقت سورج کو دیکھیں گے تو ہماری آنکھیں چندیا جائے گی، آنکھیں خود بخود بند ہو جائے گی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی آنکھوں کو عظمتیں دی ہے اور رفعتیں دی ہے. قرآن فرماتا ہے کہ رب کو دیکھا اس کی شان کے لائق، لیکن فرمایا کہ ما زاغ البصر وما طغى، نہ آنکھیں چلی آئی نہ نظریں. اگر ملت اسلامیہ یہ میرے آقا علیہ السلام کی شان ہے، یہ میرے آقا علیہ السلام
والسلام کی عظمت ہے کہ آپ کی آنکھیں بھی نہیں چلی آئی اور نہ ہی نظریں ہٹی. جناب موسیٰ نبی کے علیہ السلام کا واقعہ تو آپ کو پتا ہے کہاں تھا. انی یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. کہا قال لن ترانی, فرمایا کہ تو نہیں دیکھ سکتا, تو نہیں دیکھ سکتے. یہ نہیں کہا کہ میں دکھا نہیں سکتا, کہا تم نہیں دیکھ سکتے ہو. لن ترانی, جب ضد بڑی کا کہا بڑا بڑے داخلے پیغمبر تھے, کہا بڑا کہ انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. ہاں ایک صورت ہو سکتی ہے دیکھنے کی, وہ صورت یہ ہے کہ دیکھنا ہے تو پہاڑ کی طرف دیکھو, وہاں پر میں اپنی تجلی, اپنا عکس جو ہے, تجلی جو ہے وہاں پر ظاہر کروں گا, اور اسے تم نے دیکھ لیا فسوف ترانی, تم دیکھ لو. جانتے ہو پھر کیا قرآن نے فرمایا فلما تجلی ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا. فرمایا کہ جیسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے اپنا تجلی کیا, رب کو نہ دیکھا بلکہ تجلی کو دیکھا, تجلی کو دیکھا, عکس کو دیکھا, اور وہ بھی کہاں دیکھا, پہاڑ پر دیکھا. اور کتنا دیکھا, مفسرین تفسیر میں فرماتے ہیں دیکھنے کی حیت یہ تھی کہ سوئی کے اندر جو ناکا ہوتا ہے, جو کھڈا ہوتا ہے, اس سے بھی ہزاروں درجے کم دیکھا. اتنا دیکھا, اور اتنا دیکھنے کے بعد پہاڑ کا حال تو یہ ہوا کہ جل کر خاکستر ہو گیا, اور جناب موسیٰ کو غش آ کر بے ہوش ہو. صدر ملت اسلامیہ جناب موسیٰ علیہ نبی کے علیہ السلام, جانتے ہو اس کے بعد پھر کیا ہوا. جناب موسیٰ علیہ نبی کے علیہ السلام کو جب ہوش آیا فلما افاقا, انہوں نے کہا سبحانک یا اللہ تیری پاکی ہے اور تو میں توبہ کرتا ہوں. اور جناب موسیٰ علیہ نبی کے علیہ السلام پھر کہتے ہیں کہ اس کے بعد میری نگاہ کا یہ عالم ہو گیا تھا, میری نگاہ کا یہ عالم ہوا تھا جب تجلی دیکھنے کے بعد میری نگاہ کی یہ حالت اور کیفیت ہو گئی تھی کہ 5 میل دور, قریب 8 کلومیٹر, 5 میل دور جو ہے کالی رات میں, اندھیری رات میں کالی چمٹی اگر کسی پہاڑ پر, کالے پہاڑ پر چل رہی ہو تو میں اتنے دور سے دیکھ لیا کرتا تھا. سوچیں کہ جس نے تجلی دیکھا اس کی آنکھوں کا یہ عالم ہے کہ میرے رب, میرے نبی نے, میرے آقا نے تو رب کو اپنی شان کے مطابق دیکھا ہے. رأیت ربی فی احسن صورت, خود روزگار فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو خوبصورت شکل میں دیکھا ہے. حضرت ملت اسلامیہ, میرے رب کو دیکھنے کے بعد میرے آقا کی آنکھوں کا عالم کیا ہو سکتا. اگر وہاں سے دیکھتے, آج ہم یہاں پر ان کی محفل سجا رہے ہیں, مجھے کہہ لینے دیا جائے کہ سرکار مدینے سے ہمیں دیکھتے ہیں, ان کی آنکھوں کی روشنی کا عالم ہے. ما زاغ البصر وما طغى. ایک آیت اور چھوٹ گئی تھی, ما كذب الفؤاد ما رأى, ما كذب الفؤاد ما رأى. سورہ نجم میں یہ ساری باتیں, دل نے جھٹلایا نہیں جو کچھ آنکھوں نے دیکھا. ما كذب الفؤاد ما رأى, دل نے جھٹلایا نہیں جو کچھ آنکھوں نے دیکھا. اب نہیں سمجھ میں آ رہی, ایک مثال دوں گا فوراً سمجھ میں آ جائے گی. دل کب جھٹلاتا ہے کسی بات کا, دل کب جھٹلاتا ہے کسی بات کو. اگر کوئی مجھ سے ملنے کے لیے آیا ہے اور میں کسی بچے کو بلا دوں, کسی شخص کو بلا دوں اور کہوں کہ ناکے پر فلاں شخص کھڑا ہے, فلاں شخص ناکے پر کھڑا ہے, اس نے ایسے ایسے کپڑے پہنا ہوا ہے, ایسا ایسا اس کا حلیہ ہے نا, پورا اس کا معاملہ بتا دوں کہ وہ اس طرح سے دکھتا ہے, کالا ہے, گورا ہے, داڑھی ہے یا نہیں ہے, جاؤ اور اس کو جا کر لے کر آؤ. جب اس کا سارا معاملہ بتا دیا تو شخص جائے گا, جانے کے بعد جب اس کو پہلی نظر دیکھے گا تو دل جھٹلائے گا, شاید یہ ہے کوئی اور ہوگا, یہی ہوگا نا, اس کو بولتے ہیں دل جھٹلانا. اور ایک ایسا انسان جس کو آپ پہچانتے ہو, جس کو آپ جانتے ہیں, میں نے کہا فلاں شخص آ رہا ہے جس کو آپ جانتے ہو, جاؤ اس کو وہاں سے لے کر آؤ. آپ جاؤ گے دل جھٹلائے گا. آپ جب پہچانتے ہو تو دل نہیں جھٹلائے گا. دل کب جھٹلائے گا جب کشمکش ہوگی, جب صحیح سے پہچانتے نہیں ہوں گے, جب دل جھٹلائے گا. قرآن فرماتا ہے ما كذب الفؤاد ما رأى, جب رب کو دیکھا تو دل نے جھٹلایا بھی نہیں. گویا 33 مرتبہ دل کی معراج پہلے ہی ہو چکی تھی اور 34 مرتبہ سر کی آنکھوں کی معراج تھی. اسی لیے نبی کے دل نے پہلے ہی رب کو دیکھ چکا. نبی کا دل جو ہے پہلے ہی رب کو دیکھ چکا تھا, اس لیے دل نے جھٹلایا نہیں. ما كذب الفؤاد ما رأى, جو کچھ آنکھوں نے دیکھا. اگر ملت اسلامیہ اس طرح سے میرے آقا نے اللہ رب العزت کا دیدار فرمایا, اس کی شان کے لائق. جیسے یہ دیکھا کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات, باقی اللہ کے لیے, تحیت اللہ کے لیے, نمازیں اللہ کے لیے. جیسے اتنا کہا نا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا
अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ए नबी आप पर सलाम हो। जिस जैसे ही अल्लाह ने नबी पर सलाम की डाला, जब नबी अलैहिस्सलाम रब के कुर्ब खास में है, उम्मतियों फख्र करो अपने इस मकाम पर कि अल्लाह ने आपको उम्मत मुहम्मदिया में पैदा फरमाया है। हम सब की ये नसीब वाली बात है, लोग बुलंदी पर पहुंच जाते हैं, छोटे लोगों को भूल जाते हैं। ये दुनिया का शियार है, ये दुनिया का तरीका है। अगर कोई थोड़ा सा ओहदा मिल जाए, थोड़ा सा रुतबा मिल जाए, फिर छोटे वालों को तो फिर कोई कदर मंजिलत में नहीं मिलता, छोटे वालों को फिर कम समझने लग जाते हैं। लेकिन कुर्बान जाओ नबी की अजमत पर, कुर्बान जाओ तुम्हें। और हमें ऐसे रसूल दिए गए कि रब के कुर्ब खास में है और रब सलाम भेज रहा है। क्या मौका होगा जरा अंदाजा लगाइए कि रब सलाम भेज रहा है। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ऐसे आलम में भी नबी अपनी उम्मत को नहीं भूल रहे थे। फरमाया अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, सलामती व अकबर और अल्लाह के नेक बंदों पर। उलमा फरमाते हैं अलैना कहकर नबी ने पहले गुनहगारों को याद किया है, फिर नेकोकारों को याद किया। जो ना भूला हम गरीबों को रज़ा, अल्लाह फरमाते हैं जो ना भूला हम गरीबों को रज़ा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। मेरे आका ने वहाँ पर भी हमको याद रखा है, हर जगह पर हमको याद रखा। याद रखना हमें भी चाहिए कि हम आका अलैहिस्सलाम को याद रखें। ये नमाज का तोहफा दिया गया, जानते हो 50 वक्त की नमाज दी गई थी, सबको मालूम है। वाक़या नहीं पता होगा, 45 कम रहकर होकर 5 बजे, लेकिन फजीलत आज भी वही है। हम नाशुक्र है कि हम नहीं पढ़ते, फजीलत वही है। मेरे आका ने फरमाया पढ़ोगे 5 अल्लाह 50 का अता फरमाएगा। जब इतनी फजीलत है उसके बावजूद भी अगर हम ना पढ़े तो फिर हमसे बढ़कर कम नसीब क्या हो, क्या कम नसीबी क्या हो सकती है, हमसे बढ़कर कम नसीब कौन हो सकता है। आखिरी बात पूछकर फिर मैं अपनी बात को मुकम्मल करूँगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई आपको तोहफा दे दे, कोई आपको गिफ्ट दे दे और उस गिफ्ट को आप उसके सामने फेंक दे, उस गिफ्ट को आप वापस वहाँ से फेंक दे, वो शख्स नाराज होगा या राज़ी होगा? यकीनन आपको अगर किसी ने तोहफा दिया और आपने फेंक दिया उसे, तो नाराज होगा। ज़्यादा मुझे पहले ले दिया जाए, रब ने नमाज का तोहफा 5 वक्त आपको दिया है, हमको दिया है। अगर हम इसको ना पढ़े तो क्या रब राज़ी होगा हमसे? रब नाराज होगा। मुसलमानों, नमाज के लिए अपने आप को तैयार करो। रब ने जो तोहफा दिया है उस तोहफे का एहतराम करो, और उसका एहतराम यही है कि वक्त होने के साथ नमाज के लिए मस्जिद में आ जाया करो। सफर मेराज से हमें यही पैगाम मिलता है कि मुसलमानों नमाज की पाबंदी पर करो। कद अफलहा मन तसद्दका, जिसने अपने दिल को सुथरा किया वही कामयाब हो गया। जिसने नमाजें पढ़ी वही कद अफलहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, कामयाब वो हो गया हुआ जिसने खुशू और खुशू के साथ नमाज अदा की। मुसलमानों, नमाज पढ़ो, ये शब मेराज का पैगाम भी है और अपना तोहफा भी है, इसको ज़ाया ना करो। यही मेराज का पैगाम है। अल्लाह ताला से दुआ है जो कुछ मैंने कहा पहले मुझे फिर आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।